لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابو القاسم اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھیں محمد. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش اعضا، اس سے پہلے کہ کچھ گزارشات اور معروضات ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی جائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تاکہ ایک مجلسی ماحول اور یہ جو درمیان میں فاصلہ ہے یہ پر ہو جائے. تھوڑا تھوڑا سا اگر قریب آئیں گے تو ذرا اچھا لگے گا. شب اربعین کی آپ کے شہر کی یہ تاریخی اور مرکزی مجلس جس سے میں خطاب کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں، یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سامعین کی حاضری اور ذاکرین کی ذاکری دونوں کو ان کے لیے توشہ آخرت قرار دے. پوری دنیا اس وقت امام حسین کی طرف متوجہ ہو چکی ہے. آج ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین کون ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ حسین نواسہ رسول ہے، فرزند زہرا ہے، ابو طالب کا لال ہے، رسول کا نواسہ ہے. یہ پورا عالم اسلام نہیں، پوری دنیا بلا تفریق مذہب و ملت حسین کو پہچان چکی ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا بلا تفریق مذہب و ملت؟ اگر خالی شیعہ حسین کو پہچانتے تو اربعین پر صرف شیعہ جاتے. اگر صرف مسلمان حسین کو پہچانتے تو اربعین پر صرف مسلمان جاتے. مگر کروڑوں کی تعداد میں ایک اتنے بڑے مجمع کا جمع ہونا اور اس مجمع کے اندر نہ رنگ کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ علاقے کی قید ہے، نہ مذہب کی قید ہے. ہر انسان اپنے آپ کو حسین تک پہنچانا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعر دنیا کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جوں جوں انسانیت بیدار ہو رہی ہے ویسے ویسے حسین کی شخصیت اجاگر ہو رہی ہے. ابھی تو آغاز عشق ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے. آپ یقین جانیں حسین اس سورج کی طرح چمکے گا کہ انسان کی قدرت سے باہر ہوگا کہ امام حسین کے وجود کا انکار کر دے، امام حسین کی شخصیت کا انکار کر دیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ لوگ اسلام کا انکار کر دیں گے مگر حسین کا انکار نہیں کریں گے. لوگ قرآن کا انکار کر دیں گے مگر حسین کا انکار نہیں کریں گے. اس لیے کہ حسین کی شخصیت بہت بلند ہو چکی ہے. جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے مشہور زمانہ آیت ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، بزرگ حضرات موجود ہیں، وہ افراد موجود ہیں جو مجلسی چہرے ہیں. بہرحال آپ نے پوری زندگی اسی فرش اعضا پہ گزاری ہے. آیت سنی سنائی ہے مگر مطالب جو ہیں وہ کچھ جدا ہوں گے.
آیت کا جملہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألو، سوال کرو. دیکھیے یہ آیت ایک ہے اور اس ایک آیت کے اندر 3 نقطے ہیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ قرآن نے سوال کی اجازت دی ہے، سوال سے روکا نہیں ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ سوال نہ کرو، بلکہ کہا سوال کرو. اس لیے کہ سوال نہ کرنے کی اجازت وہاں دی جاتی ہے، سوال سے روکا وہاں جاتا ہے جہاں اس بات کا ڈر ہو کہ ہم جواب دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے. جہاں اختیار ہو اور جانتے ہیں کہ سوال جیسا بھی ہوگا جواب ہم دے دیں گے. تو پہلا جملہ جو ہے، پہلا نقطہ جو ہے وہ آیت کا یہ کہ فاسألو، سوال کرو. قرآن نے، اسلام نے، شریعت نے، اصول نے، احکام نے، رسول نے، امام نے ہمیں سوال کی اجازت دی ہے، سوال سے روکا نہیں ہے. مگر اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ عجیب و غریب ہے. فاسألو اہل الذکر، سوال کرنا تو اہل ذکر سے کرنا. یعنی پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ ہم اور آپ کسی ایرا غیرہ نتھو خیرہ کے دروازے پر سوال کریں، اس لیے کہ نااہل سے سوال کرنا سوال کی بھی توہین ہے، سائل کی بھی توہین ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ جب بھی سوال ہو اہل سے ہو، نااہل سے نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ نااہل سے سوال کر چکے تھے اور شرمندہ بھی ہو چکے تھے. تو قرآن نے کیا کہا؟ فاسألو، سوال کرو، اہل ذکر سے کرو. دروازہ دکھا دیا کہ سوال کرنا ہے تو ان سے کرنا ہے. مگر اس کے بعد جو قرآن نے تیسرا نقطہ پیش کیا وہ عجیب و غریب تھا. قرآن نے کہا ان کنتم لا تعلمون، سوال جب بھی کرنا ان چیزوں کے بارے میں کرنا جنہیں تم نہیں جانتے. غور کیا آپ نے؟ جنہیں تم نہیں جانتے. قرآن سماج کے کتنے قریب آ کے بات کر رہا ہے. قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب بھی سوال کرنا اپنا علم بڑھانے کے لیے کرنا، دوسرے کا علم ناپنے کے لیے نہ کرنا. صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر. جب بھی سوال کرنا اپنے علم میں اضافے کے لیے کرنا، دوسرے کا علم ناپنے کے لیے نہ کرنا. اس کا مطلب یہ کہ سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا علم بڑھانے کے لیے نہیں کرتے، دوسرے کا علم ناپنے کے لیے کرتے. اچھا، اب قرآن نے کہا ان چیزوں کے بارے میں کرو جنہیں تم نہیں جانتے. اب یہ بات 2022 میں ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھنے قبلہ کے استقبال. ایک اور صلوات پڑھیں. تو یہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں سوال کرنا ہے؟ شرط لگا دی اس چیز کے بارے میں کرنا جسے تم نہیں جانتے. تو پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم کیا نہیں جانتے. کوئی ایسا ہے کہ جو یہ ماننے کے لیے تسلیم کھڑا ہو جائے کہ جی میں نہیں جانتا؟ نہیں، ہر آدمی جانتا ہے. اچھا، وہ جانتا ہے نہیں جانتا، مگر اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، موبائل کے اندر جو گوگل ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. بچہ ایک دن کالج نہ گیا ہو، اسکول نہ گیا ہو، یونیورسٹی نہ گیا ہو، دانشگاہ نہ گیا ہو، اس سے آپ سوال کیجئے، وہ 2 منٹ میں آپ کو جواب دے گا. بیٹے تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، اسے معلوم ہے. تو گوگل نے ہر سوال کا جواب آپ کو دے دیا. اب یہ اور بات کہ وہ جواب صحیح ہے یا غلط، یاد رکھیے گا سوال کرنے والے کے اندر اتنی صلاحیت بھی ہونا ضروری ہے کہ جب جواب آئے تو وہ سمجھ جائے کہ جواب صحیح دیا گیا ہے یا غلط دیا گیا ہے. تو کیا کہے؟ سوال کرے اس چیز کے بارے میں کرے جسے تم نہیں جانتے. تو کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ تو بڑی تحقیق کی گئی، بہت تحقیق کی گئی. حضرت آیت اللہ محسن قراتی دنیا شیعت کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر نور ان کی موجود ہے. اور ایران میں آج بھی مختلف مقامات پر جب قرآن کے حوالے سے درس کرائے جاتے ہیں اور علماء سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو حضرت آیت اللہ محسن قراتی کو بلایا جاتا ہے. ایک پکڑ، ایک عبور ہے انہیں قرآن مجید پر. وہ جب اس آیت کے بارے میں بول رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ انسان کسے نہیں جانتا؟ تو لوگوں نے کہا جی کسے نہیں جانتا؟ تو انہوں نے قرآن اٹھا کے کہا کہ ابھی تو لوگ اسی کو نہیں جانتے، یعنی قرآن ہی کو نہیں جانتے. کمال ہے. اگر ہم قرآن کو نہیں جانتے تو گلی گلی میں دارالقرآن کیوں کھلے ہیں؟ مکتب قرآن کیوں ہے؟ حافظان قرآن کیوں ہے؟ معلم قرآن کیوں ہے؟ مدرسین کیوں ہے؟ مکتب قرآن کیوں کھلے ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور ہے
قرآن کو جاننا اور ہے. پڑھنے والے تو ہزار ہیں، جاننے والے نہیں ہیں، پہچاننے والے نہیں ہیں، اس کی معرفت رکھنے والے بہت کم افراد. وہ کہتے ہیں دوسری چیز کا نام ہے کربلا. ایک قرآن، ایک کربلا. کمال ہے. چلیے قرآن کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری آشنائی کم ہے، مگر کربلا کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہم نے آغوش مادر سے کربلا سنی، ہم نے ماں کی گود میں بیٹھ کے کربلا سنی، ہم نے مجلسوں میں آ کے ماں کی آغوش میں بیٹھ کے کربلا سنی ہے، ہم نے حلقوں میں کھڑے ہو کے کربلا سنی ہے، ہم نے نوحے اور سلاموں میں کربلا سنی ہے. مگر وہ کہہ رہے ہیں کربلا کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرش عذاب پہ آ رہے ہیں مگر کربلا کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے اور بچے سیاہ لباس پہن کے گلی میں نکلتے ہیں تو اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کالے کپڑے کیوں پہن رہے ہو؟ تو کہتا محرم آ گیا. کہ محرم کیا ہوتا ہے؟ کہ اس میں ہم سوگ مناتے ہیں. کس کا سوگ مناتے ہو؟ تو بچہ جواب دیتا ہے حسین کا سوگ مناتے ہیں. یہ حسین کون ہے؟ کہ نواسہ رسول ہے. کیا ہوا تھا؟ کہ حسین کو اس میں شہید کر دیا گیا. اس مہینے میں حسین کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ تو بچہ جلدی میں جواب دے دیتا ہے کہ اس لیے کیونکہ حسین اسلام بچانا چاہتے تھے. اسلام خطرے میں تھا، حسین اسلام بچانے کے لیے نکلے، دشمنان اسلام نے حسین کو قتل کر دیا. علماء بیٹھے ان سے آپ پوچھئے کیا اسلام سن 61 ہجری میں خطرے میں تھا؟ بولیے، کیا اسلام سن 61 ہجری میں خطرے میں تھا؟ یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام سن 61 ہجری میں خطرے میں تھا. غلط. نبی کی آنکھ بند ہونے کے تیسرے دن ہی سے اسلام خطرے میں تھا. نبی کی آنکھ بند ہونے کے تیسرے دن ہی سے اسلام خطرے میں تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی اسلام بچانے آتے، مگر علی تو 25 سال خاموش رہے، سکوت اختیار کر دیا، گوشہ نشینی اختیار کر لی. اچھا تو پھر حسن آ جاتے، حسن کیوں نہیں آئے؟ یعنی نبی کے جانے کے بعد مولا کائنات اسلام بچانے نہیں نکلے، امام حسن اسلام بچانے نہیں نکلے، امام حسین کیوں نکلے؟ جانتے ہیں؟ دیکھیے 3 حکومتیں ہیں نبی کے بعد. ان حکومت پہ ہمیں بحث نہیں کرنا، مگر ان 3 حکومتوں کے بعد ایک حکومت اور ہے. وہ حکومت مدینے میں قیام میں نہیں ہے، وہ حکومت شام میں قیام میں ہے. وہ جو حکومت ہے اس حکومت نے اتنی خرابیاں پیدا کی، اتنی خرابیاں پیدا کی کہ حسین قیام کے لیے مجبور ہو گئے. نبی گئے 11 ہجری میں، 61 ہجری میں بن گئی یہ کربلا. 11 سے 61 کتنے ہو گئے؟ 50 سال. 50 ایئرز. 50 سال کم نہیں ہوتے، بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. 50 سال کے بعد جب یہ بچہ یہاں بیٹھا ہوگا تو آپ اسے پہچان نہیں پائیں گے. شکل بدل جائے گی، وجود بدل جائے گا، اس کا چہرہ بدل جائے گا، گلیاں بدل جاتی ہیں، سڑکوں کے نقشے بدل جاتے ہیں، شہر کے سٹائل بدل جاتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے. مگر ان 50 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ حسین کو کربلا بنانا پڑی؟ پوری توجہ. کیا ہوا ان 50 سال؟ جانتے ہیں آپ؟ روح کانپ جائے گی. آپ سوچئے کہ حسین کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے کربلا کے. جانتے کیا ہوا؟ نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو پہلا کام اس چوتھی حکومت والے نے کیا، یعنی جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ امیر شام. جو شام میں بیٹھا ہوا تھا اس نے پہلا کام کیا کیا وہ سنیے. نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عباس. ان کی بینائی جا چکی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اپنے شاگرد کو بلایا اور بلا کے پوچھنے لگے یہ بتاؤ کہ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ اس نے کہا حضور اگلا مہینہ ذی الحج کا ہے. ذی الحج آپ جانتے ہیں، ذی الحج وہ مہینہ ہے جس میں پوری دنیا کا مسلمان سمٹ کے خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے شاگرد سے یہ خواہش ظاہر کی کہ زندگی کا کچھ نہیں پتا، شاید یہ میری زندگی کا آخری ہے جو، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آئے تو تم میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے خانہ کعبہ تک پہنچا دینا. استاد کی آواز پر شاگرد نے لبیک کہا. جب چاند نظر آیا تو اس نے استاد کا ہاتھ پکڑا اور لا کے صحن کعبہ میں کھڑا کر دیا. جب صحن کعبہ میں کھڑا کر دیا تو استاد نے شاگرد سے پوچھا میں کہاں کھڑا ہوں؟ تو اس نے کہا استاد آپ صحن کعبہ میں کھڑے ہیں. تو جب کہا نا صحن کعبہ میں کھڑے ہیں تو استاد نے شاگرد سے سوال کیا کیا اس مرتبہ کوئی حج کرنے نہیں آیا؟ کیا اس مرتبہ کوئی حج کرنے نہیں آیا؟ تو شاگرد نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا استاد آپ تو نابینا ہیں،
آپ کو نظر نہیں آ رہا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب جو استاد نے شاگرد کو جواب دیا وہ تاریخ ساز تھا۔ استاد نے شاگرد سے کہا میں اندھا ہوا ہوں، بہرا نہیں ہوا، میں اندھا ہوا ہوں، بہرا نہیں ہوا۔ کیا مطلب کہ اگر لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو مجھے نظر ہی تو نہیں آ رہا، مگر مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہا کہ لوگ طواف کر رہے ہیں؟ آج پتا چلا کہ طواف دیکھا بھی جاتا ہے، طواف ذرا زور سے بولیے سنا بھی جاتا ہے، اور خالی طواف نہیں، اللہ کی جانب سے جتنے اہم پیغام آئے وہ دکھائے بھی گئے، سنائے بھی گئے۔ یہی وجہ ہے غدیر کے منبر سے نبی نے ایک کام نہیں کیا، اٹھا کے دکھایا بھی، زبان سے سنایا بھی، تاکہ لوگ آمادہ ہو جائیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ تو یہ کون سی آواز تھی جسے سننا چاہتے تھے؟ جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے وہ بتائیں گے، جب آپ خانہ کعبہ کا چکر کاٹیں گے تو خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی زبان پر ایک کلمہ جاری کریں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ انہیں وہ آواز آئی نہیں، تو سوال تو بنتا تھا بھائی اگر ایک اندھا یہاں آ جائے نابینا اور اس سے کہا جائے کہ مجلس ہو رہی ہے، کیسے یقین کرے گا؟ وہ یہ کہے گا میں اندھا ہوا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، آواز تو آنا چاہیے۔ تو ان کا بھی سوال صحیح تھا کہ میں اندھا ہوا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، سنائی تو دینا چاہیے۔ وہ آواز نہیں آئی انہیں۔ کون سی آواز؟ لبیک اللہم لبیک کی آواز۔ جب کہا نا کہ وہ آواز نہیں آ رہی ہے تو شاگرد نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور دبا کے کونے میں لایا اور لا کے کہنے لگا استاد اب وہ آواز نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ختم ہو گئی۔ تو کہنے لگے کیا مصطفیٰ کی شریعت بدل گئی؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر یہ ہوا کیسے؟ کہا وہ جو شام کا بادشاہ ہے نا اس نے حکم دیا ہے کہ جسے بھی حج کرنا ہے چپ چاپ کرے اور خاموشی سے نکل جائے، صحن کعبہ میں شور و غل نہ مچائے۔ اب ایک جملہ کہوں، نبی کا پکا صحابی تھا، سچا صحابی تھا، اصلی صحابی تھا، برداشت نہ ہوا، کہنے لگا ذرا مجھے دیوار کعبہ کے قریب لے کے چل۔ استاد کا ہاتھ پکڑ کے شاگرد دیوار کعبہ کے قریب لایا۔ جیسے ہی دیوار کعبہ کے قریب آیا تو عباس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بلند کر کے کہا لبیک اللہم لبیک۔ چکر کاٹتے ہوئے حاجیوں نے عباس کو دیکھا، ایک دوسرے کے کوہنیاں مارنا شروع کی اور کوہنیاں مار کے کہنے لگے جب یہ صحابی ہو کے اس کی نہیں مانتا، جب یہ صحابی ہو کے اس کی نہیں مانتا ہم امتی ہو کے کیوں مانے؟ اب کیا کیا لوگوں نے عباس کی آواز میں آواز ملانا شروع کر دی۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اس روز نبی کا صحابی جرأت نہ دکھاتا تو 2022 میں بھی حج چپ ہوتا۔ صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد پر۔ کربلا ایک دن میں نہیں بنی، یہ جو ہم اربعین کر رہے ہیں اس کے اسباب ایک دن میں نہیں ہوئے تیار، ایک تاریخ ہے، ایک سلسلہ ہے۔ پہلا کام جو یزید کے باپ نے منبر پہ بیٹھنے کے بعد کیا، اپنی حکومت اور اپنی طاقت کے استعمال پر اور زور پر وہ یہ کیا کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی۔ آپ کم سمجھ رہے ہیں؟ آپ اسے کم کام سمجھ رہے ہیں؟ بڑی طاقت چاہیے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دینا، اور کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اس کے خلاف آواز بلند کر دے۔ یہ تو نبی کے صحابی نے رحم کیا جو یہ حکم اور یہ آواز دوبارہ بلند ہو گئی، ورنہ یہ آواز ہو گیا۔ پہلا کام یہ ہوگا۔ دوسرا کام کیا وہ بھی سنیے۔ نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن۔ انہیں لوگ نام سے جانتے ہیں، شکل سے نہیں پہچانتے کہ یہ ہیں، چہرے سے نہیں جانتے، نام سے جانتے ہیں۔ نبی کے بعد یہ آئے شام۔ جب شام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ 10 اونٹ کھڑے ہوئے اور ان 10 اونٹ کی حفاظت کے لیے 100 سپاہی نیزہ لیے کھڑے ہیں، نیزہ۔ تو انہوں نے اپنے شاگرد کو بلایا، غلام کو بلایا، ادھر آؤ۔ کہا یہ اونٹ کہاں؟ کئی سپاہی؟ کہا اس اونٹ کی حفاظت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اونٹ کی حفاظت کے لیے؟ ذرا جاؤ دیکھ کے آؤ یہ اونٹ کس نسل کے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں اونٹوں کی بھی نسلیں دیکھی جاتی تھی۔ نہیں پہنچے، میں جملہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ آگے بڑھ جائیں۔ پھر سنیے، عربوں میں اونٹوں کی بھی نسلیں دیکھی جاتی تھی۔ ہمیں افسوس تو یہی ہے کہ تم اپنے بیٹھنے کے لیے اگر اونٹ لیتے تھے تو اس کی تو نسل دیکھتے تھے، اور جسے نبی کی جگہ بٹھانے کے لیے گئے، صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد پر۔ ہمیں افسوس ہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں وہ گیا، جا کے اس نے چیک کیا، اس نے کہا حضور یہ تو عام اونٹ ہے، ہر گلی محلے میں گھوم رہے ہیں،
اس اونٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو کہنے لگے عام اونٹ ہے. تو پھر انہوں نے ایک سپاہی کو بلایا, ادھر آؤ. کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا, عرب کی اتنی گرمی کہ پرندہ اڑ کے ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا, اور تم ایسے نہیں اونٹوں کی حفاظت کر رہے. انہوں نے کہا حضور آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کو نظر نہیں آ رہا, ہم اونٹ کی حفاظت نہیں کر رہے, اونٹ پہ جو لدا ہوا مال ہے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پر اونٹ کی تو پشت خالی ہے, اس پہ تو کچھ لدا ہوا نہیں. اس نے کہا قریب آئیے, آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں. اب جو قریب لے گئے نا نبی کے صحابی کو پکڑ کے, انہیں تو پتہ نہیں یہ صحابی ہے, وہ تو سوچ رہے ہیں کہ بوڑھا ہے, لے گئے. کہنے لگے دیکھیں ہم اس کی حفاظت کریں. اب جو نبی کا صحابی گیا تو کیا دیکھا, جس کلر کا اونٹ ہے اسی کلر کی مشکیزہ, جتنا بڑا پیٹ اونٹ کا اسی سائز کی مشکیزہ, ایک ادھر ایک ادھر. انہوں نے کہا ہم اونٹ کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اس مشکیزہ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس مشکیزہ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس میں روم سے شراب لائے. کہا کس کے لیے؟ کہا بادشاہ وقت کے لیے, اس نے اپنے پینے کے لیے. تو کہا تم روم سے حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہو؟ کہا. بس نبی کا صحابی تھا, جلال آ گیا, بغل میں کھڑے ہوئے سپاہی سے نیزہ لیا اور جلدی جلدی مشکیزوں میں کوپ دیا, شراب بہنے لگی. سپاہیوں نے اونٹوں کو چھوڑا, بڑے میاں کو پکڑ لیا. کہا مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ کہ دربار میں کچھ تو لے کے جانا ہے, خالی آپ تھوڑے جائیں گے. لے آئے دربار میں. دیکھیے اسلام کا گراف ایک دم نہیں گرا, کربلا ایک دم نہیں بنی, وقت لگا. لے آئے. اب تاریخ کہتی ہے جب لایا گیا تو سامنے تخت پر یزید کا باپ بیٹھا تھا اور دربار سجا ہوا تھا, دونوں طرف کرسی نشین, اور سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس نے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور احترام سے نام لیجیے, بوڑھا نہیں ہے, یہ نبی کے صحابی ہیں. ہوں گے, کیوں آئے؟ کہا حضور آئے نہیں ہیں, ہم لائے. کیوں لائے ہو؟ حضور لائے اس لیے کیونکہ وہ جو شراب ہم لا رہے تھے نا, بچا کے چھپا کے دبا کے, اس نے شام کے دروازے پہ نیزے مار کے سب بہا دی. تاریخ کہتی ہے جتنی چڑھی تھی سب اتری. اور کہنے لگا اتنا بڑا جرم کر کے بھی یہ زندہ ہے, تو پھر کیا کرے؟ کہ اس کی گردن مار دو. سنتے رہیے گا, اس کی گردن مار دو. بھئی یہ حکم ہونا تھا کہ جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا, قتل کرنا چاہتا تھا. کہ تاریخ کا ایک بہت چالاک کردار ہے ہمارے آس, عقل مند نہیں کہوں گا, چالاک کہوں گا, اس لیے کہ عقل وہی ہوتی ہے جہاں علی ہوتا ہے. پہنچے میں کیا کہہ رہا ہوں, عقل وہی ہوتی ہے جہاں علی ہوتا ہے. کربلا کے میدان میں 9 لاکھ میں چالاک تو بہت تھے, عقل مند سب نہیں تھے. عقل مند ایک تھا, وہی نکل کے ادھر آ گیا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد وآل. کہا کہ ٹھیک ہے. کہا کیا؟ کہا ان کی گردن مار دو. اپنے آس کود کے سامنے اس نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں. کہا کہو. کہا انہیں نہ ماریے, مجھے مار دیجئے. انہیں قتل مت کیجئے, مجھے قتل کر دیجئے. ان کی گردن جدا مت کیجئے, میری گردن جدا کر دیجئے. بادشاہ کو اور غصہ, کہنے لگے سنو پہلے اس کی ہوگی گردن جدا, پھر تمہاری ہوگی. اس نے کہا جب ان کی ہو جائے گی تو میری کی ہوگی. کہا اس کی تو سزا یہ ہے کہ اس نے شراب بہا دی, تمہاری سزا یہ ہے کہ تم نمک حرام نکل گئے ہو. نمک حرام کیا؟ کہنے لگے تم سے بڑا نمک حرام میں نے دیکھا نہیں. تنخواہ میں دے رہا ہوں, کھلا میں رہا ہوں, پلا میں رہا ہوں, ناز نخرے میں اٹھا رہا ہوں, اور تو بچہ اس بوڑھے کو رہا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ ہوش میں نہیں ہیں, یہ میرا رشتہ دار نہیں لگتا کہ میں اسے بچا رہا ہوں, میں اب بھی آپ ہی کو بچا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے کیوں بچا رہا ہے؟ بے حکومت میری, اقتدار میرا, تخت میرا, دربار میرا, آرڈر میرا, غلام میرا, جلاد میرا, گردن اس کی, تو مجھے کیسے بچا رہا ہے؟ اس نے کہا آپ ہوش میں ہیں ہی نہیں, آپ تو نشے میں فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے نبی کا صحابی, آپ ہیں خلیفۃ المسلمین. اگر یہ آج آپ کے دربار میں مارا گیا تو قیامت تک ایک ہی سوال ہوگا, نبی کا صحابی کس جرم میں مرا؟ نبی کا صحابی کس جرم میں قتل کیا گیا؟ اور اگر ہم بتائیں گے کہ اس نے شراب کے خلاف آواز بلند کی تھی تو سارے مسلمان سمجھ جائیں گے کہ اگر شریعت مصطفیٰ میں شراب پینا جائز تھی تو نبی کا صحابی کبھی اس کے خلاف آواز بلند نہ کرتا. مطلب سمجھا؟ مطلب یہ کہ اسلام کا گراف شام میں اتنا گر چکا تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ حس ہی ختم ہو گئی تھی کہ شراب پینا جائز ہے یا ناجائز ہے. اچھا یہ بتائے گا کون؟ یہ تو اوپر والا بتائے گا نا, مگر وہاں تو حالات یہ تو اوپر والا بھی پی رہا تھا اور نیچے والا بھی پی رہا تھا. تو دوسرا کام جو نبی کے بعد سب سے بڑا کیا شام کی حکومت نے, وہ یہ کیا کہ شراب عام کر دی.
لوگوں کے اندر سے یہ حس ہی ختم کر دی کہ شراب پینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پہلا کام حج خاموش کر دیا گیا، دوسرا کام شراب عام کر دی گئی، تیسرا کام سن لیجیے، نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام آپ کے خانے سے بڑا ہے، اتنا بڑا نام ہے، ان کا نام ہے ابو ایوب انصاری۔ مسلمان بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے ایک فضا یہ بنائی گئی تھی، یہ رومر تیار کیا گیا تھا کہ یہ اتنے بابرکت ہیں کہ جس گھر میں یہ قدم رکھ دیں گے اس گھر سے برکت جائے گی نہیں، اور اس گھر میں نحوست۔ اتنی فضا تیار کی گئی تھی کہ اگر کسی کو اپنے گھر میں برکت لانا ہے ابو ایوب انصاری سے قدم رکھوا دو، کسی کو خیر و برکت چاہیے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ابو ایوب انصاری کو بلا لو، کسی کی نسل میں پرابلم ہے بھیا کیوں بلا رہے ہو؟ اب میں نے جا کے تاریخ میں دیکھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ جو اتنا بابرکت بن گیا، نہ اس نے سورج پلٹایا، نہ اس نے مردہ جلایا، نہ اس نے ستارہ بلایا، پھر اس میں ایسا کون سا کمال تھا کہ یہ صفت پیدا ہو؟ تو سارے کمال جمع ہو کے ایک ہی کمال بنا۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ ان کے دروازے پر نبی کا ناکا بیٹھ گیا۔ جس دن سے نبی کا ناکا بیٹھا مسلمانوں نے عزت کرنا شروع کر دی، مسلمانوں نے احترام کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل جبھی تو تڑپتا ہے کتنا بھولا ہو گیا مسلمان، جس کے دروازے پر نبی کا ناکا بیٹھے اس کی تو تم عزت کر رہے ہو، اور جن کے لیے نبی خود ناکا بن جائے۔ صلوات پڑھے اور محمد وآل محمد پڑھے۔ جن کے لیے مصطفیٰ خود ناکا بن رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال؟ اور سنیے ہماری کتابوں میں نہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ جب نبی ناکا بنے تو ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا۔ نکلے سامنے سے ایک صاحب آگئے، بڑے دل جلے تھے، انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یا نبی اللہ سواری کا جواب نہیں۔ نبی نے کہا آنکھیں کھول کے دیکھ، نہ سواری کا جواب ہے نہ سواروں کا جواب ہے۔ آگے بڑھا، کیا کرتا؟ منہ بنایا، چہرہ بگاڑا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ دونوں کو آپ نے اٹھا لیا، لائے ایک شہزادے کو ہمیں دے دیجئے۔ نبی نے دیا؟ بولو مدراس والو، دیا؟ میں منبر پہ اونچا سنتا ہوں، ذرا بتائیے دیا؟ نہیں دیا، شہزادہ نہیں دیا، مگر جواب دیا۔ جب اس نے کہا نا ایک کو ہمیں دے دیجئے، نبی نے کہا پیچھے ہٹ۔ کہا کیوں؟ کہا یاد رکھ پھول جس پیڑ کا ہوتا ہے نا اسی پر اچھا لگتا ہے۔ اب ابو ایوب انصاری اتنا بڑا صحابی جس کے لیے مشہور تھا کہ یہ بابرکت ہے، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، یہ آئے نبی کے بعد شام، سارا شام سمٹ کے ابو ایوب انصاری کے استقبال کے لیے آگئے۔ حضور، اب ہر آدمی کو اپنے گھر میں برکت چاہیے، حضور میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ انہوں نے کہا سب کے گھر چلیں، پریشان نہ ہو، چلو پہلے اسی گلی سے نمبر لگا لیتے ہیں۔ پہلے گھر میں گئے استغفار پڑھ کے واپس، دوسرے میں گئے استغفار پڑھ کے واپس، تیسرے میں گئے استغفار پڑھ کے واپس، چوتھے میں گئے استغفر اللہ واپس۔ کسی گھر میں رکی ہے؟ اب ہر گلی میں ہر آدمی برابر تھوڑی ہوتا ہے، بہت سا چودھری قسم کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا تمہارے گھر نہیں رکیں گے، ہمارے رکیں گے۔ اس کا بھی گھر آ گیا، اس میں بھی گئے اور استغفار پڑھ کے واپس۔ جب واپس آئے تو وہ تو تڑپ گیا، اس نے فوراً کہا حضور کہیں تو رک جاتے، سبھی کے گھر سے واپس آ گئے، کہیں تو رک جاتے۔ ابو ایوب انصاری نے اس کا چہرہ دیکھ کے ایک جواب دیا، کسی مسلمان کے گھر لے جاتے، کسی مسلمان کے گھر۔ اس نے کہا اچھا یہ آپ کو تلک دھاری لے کے گئے تھے، مندر میں گھنٹہ بجانے والے لے کے گئے تھے، سنڈے کو چرچ میں جانے والے لے گئے تھے؟ کہا پھر یہ سارے مسلمان ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا سنو، نام سے مسلمان نہیں ہوتا، شکل سے مسلمان نہیں ہوتا، عمل سے مسلمان ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں جس گھر میں بھی گیا ہوں اس میں دشوئی ٹوائلیٹ جو ہے قبلہ رخ بنی ہوئی ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم شریعت مصطفیٰ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے لیے منع کیا گیا؟ کہا حضور ہمیں تو معلوم ہے۔ کہا پھر ہر گھر میں ایسے کیسے بنے؟ کہنے لگا سنیے ناراض مت ہوئیے، ہمارے یہاں تو ایسے ہی بنے تھے جیسے مکے اور مدینے میں بنے ہیں۔ کہا تو پھر یہ تبدیل کیسے ہوئے؟ کہا یہ تو اس نے حکم دیا بادشاہ نے، اس کے حکم پر ہم نے توڑ کیسے بنوائے؟ ابو ایوب انصاری اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے پھر سنو، بنوانے والے پہ بھی لعنت، بنانے والوں پہ بھی لعنت۔ تین کام، نظام بدل گیا نبی کے بعد، تین کام بڑے ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ حج خاموش ہو گیا، شراب عام ہو گئی، گھروں کے نقشے بدل دیے۔ کہ حضور سارے شہر میں ایسے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں رکیں گے، جا رہے ہیں۔ جب چلے تو پیچھے سے چند سپاہی آ گئے، کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا جس شہر سے آئے تھے میں۔ کہا جانے نہیں دیں گے۔ کہا کیوں؟
کہ آپ کو امیر نے بلایا. جیسے کہا نا امیر نے بلایا. ابو ایوب انصاری نے کہا اس فقیر کے شہر میں بھی کوئی امیر ہے؟ کبیر کا امیر تو بس ایک تھا جسے مصطفیٰ امیر بنا کے گیا تھا. غدیر کے منبر سے امیر بنا کے گیا تھا, سوالات کے مجمع میں امیر بنا کے گیا تھا, دکھا کے امیر بنا کے گیا تھا, بتا کے امیر بنا کے گیا تھا, سنا کے امیر بنا کے گیا تھا. کبیر کہا آپ کو چلنا ہوگا. انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا حکم یہ ہے کہ زندہ یا مردہ آپ کو جانا ہوگا. تلوار نکال. دیکھیے معراج صاحب انقلاب کتنی جلدی آتا ہے ایسا. پہلے صحابہ کے نام پر تلواریں نکلی تھی, اب جھنڈے نکل رہے ہیں. کیفیت وہی ہے. وہ بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے, یہ بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں. کہ چلیے تلواریں نکالی, جان کا بچانا واجب, چلو لے آئے دربار میں. اب آگے آگے ابو ایوب انصاری, پیچھے پیچھے لائے دربار. دربار کی کیفیت یہ کہ سامنے بیٹھا ہے بادشاہ. ابو ایوب انصاری نے ادھر سے انٹری کی, ادھر بھی مجمع ادھر بھی مجمع. ایک مرتبہ بادشاہ کو دیکھا بس, اور دیکھ کے منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے. اور جو منہ پھیر کے کھڑے ہوئے تو بادشاہ کی توہین ہے کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے اور منہ دوسری طرف ہے. وہ سمجھ گیا کہ پورے مجمع میں کوہنیاں چلنے لگی. تو بادشاہ کو دیکھ بھی نہیں رہے, بادشاہ کو نظروں میں بھی نہیں لا رہے. تو اس نے فوراً لوگوں کا ذہن بدلنے کے لیے, ماحول بدلنے کے لیے ایک جملہ کہا. کہنے لگے صحابی رسول ہماری شکل اتنی بھی بری نہیں کہ تم ہمیں دیکھ نہیں رہے ہو. ابو ایوب انصاری نے فوراً کہا بادشاہ بات شکل کی نہیں بات نسل کی ہے. آئے ہائے, بات نسل کی نہیں بات اصل کی ہے. بات اصل کی نہیں بات فصل کی ہے. کہ کیا کہ کبھی تو نے غور کیا تو نے اپنے نام کے آگے القابات کیا لکھے ہیں؟ کہ کیا کہ تو اپنے نام کے آگے جو ٹائٹل لکھتا ہے وہ 4 ہیں. اپنے آپ کو لکھتا ہے امیر المومنین, کہنے لگا وہ تو میں ہوں. پھر لکھتا ہے خلیفۃ المسلمین, کہنے لگا وہ بھی میں ہوں. پھر لکھتا ہے صحابی رسول, کہا وہ بھی میں ہوں. پھر لکھتا ہے کاتب وحی الہی, کہا وہ بھی میں ہوں. صحابی بھی میں ہوں, کاتب وحی الہی بھی میں ہوں, خلیفۃ المسلمین بھی میں ہوں, سب کچھ تو میں ہوں, امیر المومنین میں ہوں. کہنے لگے واہ یہ چاروں منصب تیرے پاس ہیں, اور تو شریعت کا چھوٹا سا مسئلہ نہیں جانتا. کہ کیا کہ شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. نہیں پہنچے, کہاں بیٹھے آپ بھائی؟ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. تو کہنے لگا یہ تو میں جانتا ہوں. تو کہنے لگا پھر پہنے کیوں بیٹھا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا. مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, کہے تو میں جانتا ہوں. کہ پھر پہنے کیوں بیٹھا؟ کہنے لگا شوق ہے. اب میں جملہ کہوں, اگر میں اس دربار میں ہوتا تو ابو ایوب انصاری کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا کہ حضور اپنا بلڈ پریشر نہ بڑھائیے اس ضعیفی میں, پہلے پوری بات خود سمجھیے پھر اسے سمجھائیے. شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے حرام ہے. ہمارے سننے پہ سلام ہے. شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے حرام ہے. اور خیبر میں نبی نے مرد کی پہچان بتا دی کہ داڑھی مونچھ والے کو مرد نہیں کہتے, مرد اسے کہتے جو میدان چھوڑ کے نہ بھاگے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. شریعت مصطفیٰ میں شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے حرام ہے. اچھا یہ تو کنفرم ہے نا, شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے حرام ہے. بولیے زور سے, طے ہے. کس کس کو اس بات پہ یقین ہے؟ سب کو ہے. جو نہیں بول رہے ہیں ان کا یقین نہیں ہے. بولیے شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. اچھا جب ہمارے یہاں لڑکا دولہا بن کے سسرال جاتا ہے تو سب سے پہلے ساس سونے کی انگوٹھی لے کے آتی ہے, وہ فوراً انگلی بڑھا دیتا پہن دو. تو میرا ہر جوان سے جو سونے کی انگوٹھی ساس کے کہنے سے پہن رہا ہے اس سے ایک سوال ہے کہ پہلے ساس سے یہ پوچھے کہ کیا سوچ کے پہنا رہی ہے, کیونکہ تو ساس کو بھی پتا ہے کہ مرد کے لیے حرام ہے, پہنا کیوں رہی ہے؟ سوال تو ہوتا ہے نا. بتائیے بھائی شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے سونا حرام ہے, یہ تو ساس کو بھی پتا ہے, تو تمہیں پہنا کیوں رہی ہے؟ یا تو تمہیں مرد نہیں مانتی. میں نے ایک سے پوچھا کیوں پہن لیا؟ کہ مولانا ساس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو میں نے کہا ساس قبر میں آئے گی؟ تو میرا منہ دیکھنے لگا, کہنے لگا پوچھ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ساس قبر میں آئے گی. بولے مجھے کیا پتا. میں نے کہا پتا کیوں نہیں, جہاں سانس نہیں آئے گی. صلوات پڑھے نا بر محمد والے محمد پاک. جہاں سانس نہیں آ رہی ہے وہاں سانس کیا خاک آئے. تو 3 کام جو بڑے ہوئے, 4 کیا ہوا؟ حج خاموش کر دیا گیا, شراب جائز کر دی گئی, گھروں کے نقشے بدل دیے گئے, مرد سونا پہننے لگے. اب آپ اور آگے بڑھیے, دیکھیے تو اسلام کا گراف ایک دم نہیں گرا, ایک دن میں کربلا تیار نہیں ہوئی. اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام کو پامال کیا جا رہا, احکام الہی کو گرایا جا رہا.
دین مصطفیٰ کو ختم کیا جا رہا ہے. تو کہنے لگا چھوڑیے سونے ہونے کی بات, آگے آئیے اور بیٹھیے میری بغل میں. انہوں نے کہا واہ کیسے آ جاؤں, تو شریعت کو پامال کرا. کہنے لگے ارے میں نے سونا پہنا چھوڑیے. کہنے لگے نہیں, کیا تجھے نہیں معلوم شریعت مصطفیٰ میں انسان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ درندے کی کھال پہ نہ بیٹھے, اس لیے کہ اگر انسان درندے کی کھال پہ بیٹھتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, وہ رحم دل نہیں رہتا, اس پہ کسی کے مظلومیت کا اثر نہیں ہوتا, اس پہ کسی کے رونے کا اثر نہیں ہوتا. تو کہنے لگا ہاں مجھے معلوم ہے. کہا تو پھر تو درندے کی کھال پہ کیوں بیٹھا؟ پھر میرا دل چاہتا ہے کہ وہ یوں انسانی سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں, بلڈ پریشر کیوں بڑھا رہے ہیں. پہلے پوری بات خود سمجھیں پھر اسے سمجھائیں. شریعت مصطفیٰ میں انسان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ درندے کی کھال پہ نہ بیٹھے, مگر اگر درندہ درندے کی کھال پہ بیٹھ جائے, اب آپ نہیں سمجھے تو میں کیا کروں؟ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد کا. کتنے کام ہو گئے بولیے, کیا کیا ہوا؟ حج خاموش کر دیا گیا, شراب مل کے بولیں عام کر دی گئی, گھروں کے نقشے مرد انسان. اور سنیے معافی کے ساتھ یہ سب میں نے اپنی جیب سے نہیں سنایا, سب صحابہ کے واقعات سنائے. کبھی کل کوئی یہ کہہ دے کہ شیعہ تو صحابہ کو نہیں مانتے. ہاں شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں, مگر ہماری پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں اماں بچپن میں سکھا دیتی ہے کہ کسے ماننا ہے کسے نہیں ماننا. اور دنیا کی واحد قوم ہے شیعہ جو چوراہے پر لاؤڈ اسپیکر لگا کے دنیا کو بتاتی ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں کیوں مانتے ہیں, اور جنہیں نہیں مانتے انہیں کیوں نہیں مانتے. ہمیں اماں بچپن میں بتا دیتی ہے اللہ ایک ہے, پنجتن 5 ہیں, امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں, کربلا کے شہید 72 ہیں, آسمانی کتابیں اتنی ہیں, بڑے رسول اتنے ہیں. یہ سب بتاتی ہے. وہیں یہ بھی بتاتی ہے کسے ماننا ہے کسے نہیں ماننا. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ گھر میں بچوں کے نام کیا رکھنا ہے. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ اب آپ کہہ رہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, غلط. ہم صحابہ کو مانتے, خدا کی قسم وہ لانتی ہے جو صحابہ کو نہ مانے. ہماری نگاہ میں وہ لانتی ہے, ہم صحابہ کو مانتے ہیں, مگر ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو صحابی نہیں مانتے. پتہ نہیں مدراس کہاں بیٹھا. مجھے احساس دلائیے لیکن مجھ میں طاقت نہیں ہے. میں کتنا سفر کر رہا ہوں یہ مجھے معلوم ہے, مجھ میں طاقت نہیں ہے. میں کیسے پڑھ رہا ہوں مجھے کو معلوم ہے. پھر سنیے مجھے ہر جملے پہ احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا شیعہ بولتا ہے. سلامت رہیے, بہت آرام سے, کوئی جلدی نہیں ہے. جہاں آپ کو لگے کہ مجلس ہو رہی ہے وہاں بولیے, مجھے احساس دلائیے. اس لیے کہ اگر میں چلا جاؤں گا پڑھ کے مجھے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ پڑھ کے نہیں آیا. وہ تو روز پتا ہے کہ پڑھ ہی رہا ہوں, کام ہی ہے. مگر آپ پہ سوال اٹھے گا کہ بھیا اتنی سنجیدگی سے کیوں سن رہے تھے. پھر سنیے کیا کہا, ہمارے یہاں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو صحابی نہیں کہا جاتا. اب میں نے پوری تاریخ اسی لفظ میں سنا دی, ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو صحابی نہیں کہا جاتا. ہمارے یہاں صحابیت کا معیار ہے, ہمارے یہاں تو ہر آدمی جانتا ہے. دنیا کی قومیں دھوکہ کھا سکتی ہیں, شیعہ نہیں کھا سکتے. مولانا ہم ممبئی چلے گئے ایک خمسہ پڑھنے, اب وہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, اب جس گھر میں رکھا گیا ہمیں خود شرم آئی کہ اس گھر میں کیسے رہیں گے. ہم نے کہا کہیں اور, تو کہنے کا مسجد کا کمرہ ہے. انہوں نے کہا چلو مسجد میں رک جائیں. اب کمرہ ایک, اس میں 2 پلنگ, ایک وہ جس پہ زندہ سوتا ہے, ایک وہ جس پہ مردہ سوتا ہے. اور مؤذن صاحب کہنے لگے قبلہ اس پہ سے کون سے پلنگ پہ آپ سوئیں گے؟ میں نے کہا میں تو اس پہ. آپ کہاں سوئیں گے؟ کہنے لگے میں نیچے سو جاؤں گا. میں نے کہا پلنگ تو خالی, کہنے لگے نہیں اسے خالی رہنے ہیں, اس پہ کوئی اپنی مرضی سے سو نہیں سوتا. خیر کوئی بات نہیں, سو گئے. وہ نیچے سو رہے ہیں منہ پر. پہلے دن صبح کے وقت انہوں نے جو ہے تختہ پیٹ دیا, بیٹھ گیا. میں کیا بات ہے, اٹھتے ہوئے بیٹھے. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے حضور میرا چشمہ کہاں رکھا ہے ذرا بتائیے. میں نے اٹھا کے دے دیا کہ یہ رہا چشمہ, اور چشمہ لگا لیا. دوسرے دن پھر یہی ہوا, پھر تختہ پیٹ دیا. مولانا آپ نے چشمہ نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا لے بھائی چشمہ. تیسرے دن, اب میں 3 دن میں سمجھ گیا کہ انہیں بغیر چشمے کے چشمہ نظر نہیں آتا. ان کی آئی سائٹ اتنی ویک ہے, ان کی آنکھیں اتنی کمزور ہیں, ان کی بینائی, کہ انہیں بغیر چشمے کے چشمہ نظر نہیں آ رہا. مگر تیسرے دن جو میں دوپہر میں سو کے اٹھا تو منظر عجیب تھا میرا. وہی بڑے میاں جنہیں بغیر چشمے کے چشمہ نظر نہیں آتا, چشمہ سامنے رکھا تھا, اور پرانے زمانے والا 500 کا نوٹ گاندھی والا وہ لے کے یوں کر کے دیکھ رہے تھے, اور سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے, ایک ایک نوٹ لے رہے ہیں ویسے. اور وہ تو خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا گن کے. انہوں نے اٹھایا چشمہ لگایا,
کہنے لگا مولانا آپ اٹھ گئے؟ میں نے کہا مولانا مکمل طریقے سے اٹھ گئے. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ 3 دن سے کیا بدتمیزی چل رہی تھی؟ کہنے لگا کیا بدتمیزی؟ میں نے کہا صبح تختہ پیٹ کے گیا تو چشمہ بتائیے کہاں رکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نظر تو نہیں آتا. میں نے کہا واہ، یوں تو تمہیں بغیر چشمے کے چشمہ نظر نہیں آ رہا اور یوں تم 500 کے نوٹ میں گاندھی نظر دیکھ رہے ہو. کہنے لگے خدا کی قسم مجھے گاندھی بھی نہیں نظر آ رہا. تو میں نے کہا یہ یوں کر کے کیا دیکھ رہا ہو؟ کہنے لگے مجھے وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یہ جو آیا تھا نا پیسے دینے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. مجھے معلوم تھا کہ یہ کہیں نقلی نوٹ نہ دے جائے، اس لیے اسے پریشر میں لینے کے لیے ایک نوٹ یوں کر کے دیکھ رہا ہوں. میں جب ہی سمجھ گیا کہ دنیا کو ہرایا جا سکتا ہے انہیں نہیں، اس لیے کہ جو قوم بغیر 500 کی گڈی بغیر دیکھے نہیں لے رہی، صحابیت کا بنڈل بغیر دیکھے کیسے لے لے گی؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد وآل. ہمارے یار بھاگنے دوڑنے، ہمارے یہاں معیار ہے، ہر چیز کا معیار ہے. ہم نے جسے مانا معیار کی وجہ سے مانا. ہمارے یہاں صحابیت کا بھی معیار ہے، اور صحابیت کا معیار یہ کہ ابر ہلالی ہو، رنگ بلالی ہو، کامل الایمان ہو، نام جناب سلمان ہو، مال ہو تو بیزر، علم ہو تو ابوذر، عرش پہ ہو تو تارے، فرش پہ ہو تو ہدایت کے مینارے، قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پاک. شراب عام ہو گئی، گھروں کے نقشے بدل دیے گئے، مرد سونا پہننے لگے، انسان درندے کی کھال پہ بیٹھ گیا. اب ایک کام اور سن کیا ہوا. ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، ہمارے آس کو، کہنے لگا ادھر آؤ میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا دکھا دیجیے حضور، آپ کا نوکر ہوں، جو آپ دکھائیں گے وہ دیکھوں گا، جو نہیں دکھائیں گے وہ نہیں دیکھوں گا، اور اگر دیکھ بھی لوں گا تو بتاؤں گا نہیں کہ دیکھ لیا. اس نے کہا آؤ چل. لے گیا بلندی، لے جا کے دکھائیں گے یہ دیکھ. اس نے کہا حضور بہت بڑا لشکر ہے. تو کہنے لگا پوچھو گے نہیں کیوں تیار کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بتا دیجئے کیوں تیار کیا؟ کہنے لگا اس لیے تیار کیا کہ دل میں بس ایک ہی ارمان ہے. اس نے کہا وہ ارمان بتائیے جلدی. کہنے لگا ارمان یہ ہے کہ بس ایک بار زندگی میں علی سے آر پار کی ہو جائے. عمر آس منہ دیکھنے لگا. اس نے کہا منہ کیوں دیکھ رہا ہو؟ کہنے لگا آپ کے جذبے کو سلام، آپ آر پار کی بات کریں، پہلے آر آر کی کر لیجیے، پار کی تو بعد میں دیکھی جائے گی. تو کہنے لگا کیا مطلب؟ جو لشکر آپ نے تیار کیا، آپ علی کو جانتے نہیں. علی جتنے بڑے شجاع اور بہادر ہیں نا، اس سے کہیں بڑے خطیب ہیں. جب علی گھوڑے کی زین کے منبر پہ بیٹھ کے ایک بار کہیں گے نا الا علی ابن ابی طالب، تو یہ جتنے تو نے تیار کیے ہیں، آدھے وہ ہیں جو اپنے گھر جا کے رکیں گے، آدھے وہ ہیں جو وہیں بیٹھ جائیں گے، اور جو بچیں گے وہ علی کے پاس جا کے کہیں گے مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ لایا کیوں تھا. ماشاء اللہ غصہ ہے. چہرہ دیکھ کے لگا کیا آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا حضور اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے، آپ کے اللہ فارسی کا پڑھے لکھے کے لیے فارسی کا آپ کے ساتھ رہتا ہوں. کہہ لگے ان میں سے ایک بھی نہیں بھاگے گا، نہ دوڑیں گے نہ کودیں گے نہ پھاندیں گے، یہ اپنی جگہ قائم دائم رہیں گے ایسے ہی. کہا وہ کیسے؟ کہہ لگے میں نے کرائے پہ نہیں بلایا، پالا ہے، 6 مہینے سے انہیں مال حرام کھلا رہا ہوں. تو کیا مطلب؟ کہنے لگے میں نے نبی سے سنا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام ہو نا اس کے دماغ میں علی نہیں اترتا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. ارے کاش چنئی والے یہ جملہ سمجھ جاتے تو میرا تو مسئلہ حل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا لقمہ حرام ہے نا، نہ اس کے دماغ میں علی اترتا ہے، نہ دل میں علی اترتا ہے، نہ ذہن میں علی اترتا ہے، نہ فکر میں علی اترتا ہے، نہ زبان سے علی اترتا ہے. وہ اٹک جاتا ہے کیونکہ لقمہ حرام ہے. اب جو بھی علی کے خلاف بولتا ہوا ملے نا، سمجھ لینا 2 ہی چیزیں حرام ہیں، یا لقمہ یا نطفہ. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پاک. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کہا جی پھر کہا ان میں سے کوئی نہیں دوڑے گا، ان میں سے کوئی نہیں بھاگے گا، یہ سب ہے. اچھا انہیں بولنے کا ہوکا تھا، ایڈوائزر تھے، انہوں نے رائے دے دی فوراً. کہنے لگے حضور
ٹھیک ہے ان میں سے کوئی نہ بھاگے گا نہ ڈرے گا، مگر اگر اس میں کوئی علی والا آ کے چھپ گیا اور اس نے جانے سے پہلے ہی ماحول بنا دیا، علی بہت مارتے ہیں، علی کے سامنے سے بچ نہیں سکتے، تو یہ وہاں جانے سے پہلے یہیں دم توڑ دیں گے، کہہ لیں گے ہاں یہ تو بات صحیح ہے. پھر آپ کیا کہہ لیں گے؟ یہ بات میرے دماغ میں آئی نہیں، میں کرتا کیا، یہ تو نے رائے دی. تو کہنے گے آپ کیا کریں گے؟ کہنے گے کرنا کچھ نہیں، گھر بعد میں جانا، پہلے جا لشکر میں ڈھونڈ کے لا کون علی والا ہے. میں نے کہا ہزاروں کے لشکر میں ڈھونڈوں کون علی والا ہے؟ جا ڈھونڈ. نوکر تھا، مرتا کیا نہ کرتا، اتر گیا. 3 دن پورے لشکر میں رہا، کوئی علی والا نہیں ملا، واپس آ گیا. بادشاہ نے پوچھا کوئی علی والا ملا؟ کہیں گے نہیں ملا. خوش ہو گیا بادشاہ، کہنے لگا اگر میں نہ کہتا تھا کہ کوئی نہیں ہے. اس نے کہا حضور خوش مت ہونا، مجھے نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہے. اب جو اگلا جملہ عمر عاص نے کہا اس نے کہنے لگا مجھے نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو پھر کہنے لگا آپ ان علی والوں کو جانتے ہی نہیں، انہیں پہچانتے ہی نہیں. یہ جب چاہتے ہیں تب نظر آتے ہیں، جب چاہتے ہیں تب غائب ہو جاتے ہیں. آئے 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 آئے. یہ جب چاہتے ہیں تب نظر آتے ہیں، جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں. مولانا جب سے میں نے واقعہ پڑھا تھا تب سے میں غائب ہونے والا شیعہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کون ہے جو غائب ہو جاتا ہے. مگر جب ہم ایران میں تھے تو حزب اللہ کی 33 دن کی جنگ ہوئی اور امریکہ کے اتنے تھے، حزب اللہ کے اتنے تھے. جب بعد میں امریکہ کے چیف کمانڈر سے سوال ہوا کہ وہ تو اتنے سے تھے، تم اتنے تھے، ان اتنوں نے تمہیں اتنا مارا اور تم اتنوں سے اتنے سے نہ مارے گئے. اس نے کہا کیا کرتے؟ جب وہ آتے تھے نظر آتے تھے، جب ہم جاتے تھے غائب ہو جاتے تھے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پاک. مجھے نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے مجھے نہیں ملے. تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے سنیے کوئی علی والا نہیں ملا، فارمولا ملا ہے، اس فارمولے سے پکڑا جائے گا کون آپ کا ہے کون علی والا. اس نے کہا فارمولا جلدی بتاؤ. کہنے لگا حضور 3 دن میں رہا ہوں آپ کے لشکر میں، نہ لوگ کھا پا رہے ہیں، نہ پی پا رہے ہیں، نہ سکون سے سو پا رہے ہیں. تو کہنے لگے کیوں ڈر رہے ہیں؟ لیکن آپ کہ نہیں بات علی سے ڈرنے ورنے کی نہیں ہے. کہ تو پھر کیوں پریشان ہے؟ کھا نہیں رہے ہیں، پی نہیں رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، کیوں؟ کہنے لگے حضور آپ نے کل کا اعلان کیا کہ کل ہم علی کے خلاف کوچ کریں گے، کل علی کے خلاف جائیں گے، کل علی کے خلاف حرکت کریں گے. کہنے لگے تو 1 ہفتے پرانا اعلان ہے. کہا تو بس یہی تو پرابلم ہے. کہا بھائی کس بات کی پرابلم ہے جب 1 ہفتہ بس؟ کہنے لگے پرابلم یہ ہے کہ کل ہے بدھ، پرسوں ہے جمعہ. یہ سوچ رہے ہیں اپنی جگہ بیٹھ کے کہ اگر ہم نے کل سفر شروع کیا تو جمعے کا کیا ہوگا، جمعے کی نماز کا کیا ہوگا. اس نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو مشکل نہیں، ان سے کہو کہ اپنی اپنی چٹائیاں بغل میں دبا لیں، جہاں جمعے کا دن آئے گا وہیں صفحے بچھائیں گے اور پڑھ لیں گے. اس نے کہا ایسے علی والا نہیں پڑھوا جائے گا. کہا پھر؟ تو کہو ان سے کہ جمعے تک یہیں رکے، یہیں پڑھ کے چلیں گے. اس نے کہا ایسے بھی علی والا نہیں پکڑا جائے گا. کہا پھر کہا اگر علی والا پکڑنا ہے تو صبح اونٹ پہ بیٹھو، لشکر کے بیچ میں پہنچ جاؤ اور پورے لشکر سے خطاب کر کے کہو گھبراؤ نہیں، کسی کا جمعہ نہیں چھوٹے گا. تو سارا لشکر نیچے سے پوچھے گا حضور کیا ہم جمعہ یہیں پڑھ کے چلیں گے؟ تو تم کہنا نہیں. تو لوگ پوچھیں گے حضور کیا جمعہ ہم راستے میں پڑھیں گے؟ کہنا نہیں. تو جب لشکر پوچھے گا کہ جب ہم نہ یہاں پڑھ رہے ہیں نہ وہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کہنے کہ چھوٹے گا بھی نہیں، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو تم کہنا پریشان نہ ہو، ہم جمعہ بدھ ہی کو پڑھیں گے. ہم جمعہ، اس نے کہا میں نے انہیں پال رکھا ہے، حرام کھلا. تو بدھ کی بات کر رہا میں منگل کو پڑھوا دوں، سنڈے کو پڑھوا دوں، منڈے کو پڑھوا دوں. اس نے کہا انہی کو تو پڑھوائیں گے جنہیں پال رکھا ہے، انہیں تھوڑی پکڑنا ہے، پکڑنا تو اسے جو علی والا ہے. تو اس نے کہا پھر؟ کہا جیسے ہی آپ یہ کہیں گے ہم جمعہ بدھ کو پڑھیں گے، پوری توجہ ایک حسینی کی چاہتا ہوں، جیسے ہی آپ کہیں گے ہم جمعہ بدھ کو پڑھیں گے، جو تیرے والے ہوں گے وہ تو یوں ہی بیٹھے رہیں گے، اور جو علی والا ہوگا وہ کھڑا ہو کے کہے گا بادشاہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، بھلا جمعہ بدھ کو ہوتا ہے، جمعے کے دن ہوگا. اس نے کہا بھائی تجھے کیسے یقین ہے کہ میرے ہزاروں بیٹھے رہے، علی والا اکیلا بھی کھڑا ہو جائے گا؟ کیا اس علی والے کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا بادشاہ تو علی والے کا مزاج سمجھا ہی نہیں. علی والا گردن پہ تلوار برداشت کر سکتا ہے، شریعت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. شریعت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اب میرا مدراس والوں سے ایک سوال ہے، آہستہ سے زور سے جواب دے دیجیے گا. بھیا جمعہ بدھ کو پڑھا گیا کہ نہیں؟ اچھا جو نہیں بول رہے بھائی جمعہ بدھ کو پڑھا گیا کہ نہیں؟ آپ تو نرسنگ پور سے آئے، بولیے بھائی جمعہ بدھ کو پڑھا گیا کہ نہیں؟
بڑی آہستہ سے آپ جواب دے رہے ہیں, کھول کے بولیے, کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے کربلا کی بنیاد پڑی ہے. بھئی جمعہ بدھ کو پڑھا گیا کہ نہیں؟ تو پھر کہتے کیوں نہیں جس نے پڑھوایا اس پر بھی لعنت, جنہوں نے پڑھا ان پر بھی لعنت. کم سمجھ رہے ہیں؟ کم سمجھ رہے ہیں؟ جمعہ بدھ کو پڑھ لینا, یہی وہ مقام تھا جہاں یزید کی خلافت کنفرم ہوئی. ورنہ اگر مسلمان جمعہ بدھ کو نہ پڑھتے, خدا کی قسم یزید کبھی خلیفہ نہ بنتا. مگر جب مسلمانوں نے جمعہ بدھ کو پڑھ لیا تو یزید کا باپ سمجھ گیا کہ ان کے ضمیر اتنے مردہ ہو گئے کہ جمعہ بدھ کو پڑھ رہے ہیں, اب آسان ہے کہ ان کے سروں پر یزید جیسا شخص مسلط کر دیا جائے. کر دیا سو تو یزید کی خلافت کہاں سے کنفرم ہوئی؟ کتنے کام ہو گئے ذرا بتائیے, بولیے زور سے. 6, حج خاموش کر دیا گیا, شراب جائز کر دی گئی, گھروں کے نقشے بدل دیے گئے, مرد سونا پہننے لگے, انسان درندے کی کھال پہ بیٹھ گیا, جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا. آپ سوچ رہے ہیں کربلا ایک دن میں بن گئی؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں کربلا ایک دن میں بن گئی؟ برسوں لگے. ایک تاریخ ہے, مسلسل شریعت کو پامال کیا جا رہا, مسلسل شریعت مصطفیٰ کو گرا ختم کیا جا رہا. بن گیا یزید, آ گیا یزید تک. اب خواجہ حسنی جو جملے کہتے ہیں وہ سن لیجئے. خواجہ حسنی کہتے ہیں اللہ اکبر, خواجہ حسنی کہتے ہیں, اب اس کو وہی سمجھے گا جو تاریخ پڑھا ہوا ہے, ہر چیز کی شرح ممبر سے نہیں ہوتی. خواجہ حسنی کہتا ہے جب یزید اپنے باپ کی جگہ آیا ممبر پہ, تو وہ کہتا ہے کہ یزید اپنے باپ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں تھا. وہ سب کچھ وہی کرتا تھا جو اس کا باپ کرتا تھا, گھر کے اندر بھی وہی کرتا تھا, گھر کے باہر بھی وہی کرتا تھا. غور ہی نہیں کیا, گھر کے اندر بھی وہی کرتا تھا, گھر کے باہر بھی کرتا تھا. پھر وہ کہنے لگے, خواجہ حسنی نے عجیب جملہ لکھا, کہنے لگے یزید اپنے باپ سے ایک قدم پیچھے نہیں تھا, 2 قدم آگے نکل گیا. کہ کیا؟ کہنے لگے اس نے 2 کام ایسے کیے جو اس کے باپ نے بھی نہیں کیے تھے. کہ کیا؟ کہ پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو ممبر پر بٹھائے اور نسبت دی ان ذوات مقدسہ کی طرف جو آئے تطہیر کی مصداق تھی. اور دوسرا کام اس نے جانتے کیا؟ روح کانپ جائے گی. اس نے مسجد میں بیٹھ کے شراب پی. اس نے مسجد میں بیٹھ کے شراب. کتنا گر گیا اسلام میں. اب بھی لوگ پوچھتے ہیں حسین کربلا میں کیوں آئے. میں نے تو آپ کے بچوں کو تاریخ یاد کرا دی آج کی اس مجلس میں. کل ہماری قوم کے کسی بچے سے کوئی پوچھے حسین کربلا میں کیوں آئے تو وہ بتا دے گا کہ یزید یہاں تک لے آیا تھا اور یزید کا باپ. صحیح. حج خاموش ہو گیا, شراب جائز ہو گئی, گھروں کے نقشے بدل دیے گئے, مرد سونا پہننے لگے, انسان درندے کی کھال پہ بیٹھ گیا, جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا, علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو ممبر پہ بٹھایا گیا, مسجد میں بیٹھ کے یزید نے شراب پی. اب جملہ کہوں آہستہ سے, آہستہ سے, جتنی مجھے مجلس پھیلانا تھی پھیلا لی, اب سمیٹ رہا ہوں. خدا کی قسم آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی گراف نہیں گر رہا. بھائی یزید کہاں تک آ گیا؟ مسجد میں بیٹھ کے شراب پی رہا. ہمیں تعجب اس کے شراب پینے پہ نہیں ہے, ہمیں تعجب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو خواب میں بھی نظر آ رہا ہے. بھائی بولیے, ہمیں تعجب اس کے شراب پینے پہ نہیں ہے, ہمیں تعجب یہ ہے کہ وہ آج بھی مسلمانوں کو خواب میں نظر آ رہا ہے. اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے خواب میں رات یزید ابن معاویہ آئے اور میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے حسین رضی اللہ کو قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں کیا. پہلے تو سوال یہ تو نے پہچانا کیسے کہ یہ یزید ہے؟ ذرا جاگیے بھائی, تم نے پہچانا کیسے؟ سچ بتائیے آپ خواب میں کسے پہچانتے ہیں؟ یہ ننیالی رشتہ دار یا ددیالی رشتہ دار؟ اگر کوئی ایسا آدمی خواب میں نظر آ جائے جسے آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ یہ کہیں گے رات کو یہ آدمی خواب میں آیا تھا کون کا میں جانتا نہیں. تو پہلے تو مولوی صاحب یہ بتا تو نے پہچانا کیسے کہ یہ یزید ہے؟ اس کا مطلب یہ تو تجھ سے 2 رشتے, یا تیرا ننیالی رشتہ ہے یا تیرا ددیالی رشتہ ہے. پھر خود ہی جواب بھی دے رہا ہے. میں نے کہا جی آپ کہاں ہیں؟ میں نے تو نہیں قتل کیا. آپ کہاں ہیں؟ کہنے کہ میں جنت میں ہوں. اچھا یہاں تک رک جاتا تو میں بھی رک جاتا. بھائی آپ کہاں ہیں؟ کہنے کہ جنت میں ہوں. مگر مولا کا دشمن. پھر میں نے کہا چالاک ہو سکتا ہے, عقل مند نہیں, نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. اس نے وہی فالٹ کر دیا.
کہنے لگا میں جنت میں ہوں اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا. بھیا اگر جرم نہیں کیا تھا تو معاف کیوں گیا؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ. جرم نہیں کیا تو معافی کہہ کی مانگ رہا؟ صحیح بتائیے، جب تم نے جرم نہیں کیا تھا تو اللہ نے تجھے معاف کیوں کیا؟ اب میں جملہ کہوں پورے مجمع کی توجہ. تم شیعوں کی ٹکر پہ کبھی نہیں آ سکتے، تم شیعوں کے مقابلے میں کبھی نہیں آ سکتے. جتنا ہمارے سینے میں دم ہے نا تمہارے سینے میں نہیں آ سکتا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہارے ایک مولوی صاحب نے ایک دن یزید کو خام میں دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا، سوشل میڈیا پہ آ کے اس نے کہہ دیا کہ میں نے خام میں دیکھا تھا، ہم تو روز شہر میں یزید دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھا، ریلوے اسٹیشن پہ دوڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اسکوٹر چلاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مسجدوں کے باہر دیکھ رہے ہیں. ہم نے آج تک نہیں کہا کہ یزید نظر آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تمہیں ایک دن نظر آ گیا تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا. ہمیں تو روز نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سب کو نظر آ رہا ہے مگر سب دبائے بیٹھے ہیں. بھائی سب کو یزید نظر آتا ہے کہ نہیں؟ گلی میں، محلے میں، چوراہے پہ سب کو یزید نظر آتا ہے. مگر ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں آج یزید نظر آیا تھا. ہمیں کیا لینا؟ آ رہا ہے. دنیا میں ہر قسم کا آدمی ہے. مگر اس نے بیان کیا، خدا کی قسم اگر آج ان ممبروں سے یزید کی حقیقت بیان نہ کی گئی تو ابھی تو ایک مولانا کو خام میں یزید نظر آیا ہے، پھر ہر محلے کے ہر مولوی کو خام میں یزید نظر آئے گا. ہم ان ممبروں سے اتنی یزید کی حقیقت بیان کر دیں گے کہ آج کے بعد کسی مولوی کو خام میں یزید نظر نہیں آئے گا. خود سوچیں کتنا بھائی اتنا ہو گیا کہ مسجد میں بیٹھ کے بندہ شراب پی رہا وہ تمہیں خام میں نظر آ رہا ہے. کیا لگتا ہے وہ تمہارا طرفداری؟ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر میرے باپ پہ کوئی خدا نخواستہ حرف اٹھے سب سے پہلے کون بولے؟ میں. مجھ پہ کوئی سوال اٹھے میرا بیٹا تو سب سے پہلے حمایت میں کسے آنا چاہیے تھا؟ بولیے. یزید کے بیٹے کو. وہ آیا 40 دن تخت پہ رہا، پھر نیچے اتر گیا اور پھر تخت کو ٹھوکر مار کے کہنے لگا اس پہ نہیں بیٹھوں گا، اس کے پاؤں خون حسین سے رنگین ہے. ہمیں افسوس تو یہی ہے کہ جسے بیٹا باپ کہنے کو تیار نہیں ہے تم چچا بنانے پہ کیوں تلے ہو؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر. بولیے تو خود سوچئے مسلمان کا گراف کتنا گر گیا. یزید خام میں نظر آ رہا ہے. ایک ایک بھی مولوی نے اس کی مذمت نہیں کی سوائے ایک کے. اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ سن بھائی تجھے خام میں نظر آ رہا ہے تو آ رہا ہے، مگر ہمارے نظر میں یزید کا گراف یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی کتا پالا جائے ہم اس کا نام بھی یزید نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کہیں کتا برا نہ مان جائے کہ مجھے یزید کہہ رہا ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. اب کیا ہوگا؟ یہ سب ہو گیا، آج خاموش ہو گیا، شراب جائز ہو گئی، گھروں کے نقشے بدل دیے گئے، مرد سونا پہننے لگے، انسان درندے کی کھال پہ بیٹھنے لگا. جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا، علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو منبر پر بٹھایا گیا، مسجد میں بیٹھ کے شراب پی گئی. اب میں آپ سے پوچھا ہوں اب حسین کے پاس کون سا راستہ تھا کربلا کے علاوہ؟ کوئی تھا؟ حسین آ گئے کربلا میں. حسین کربلا میں آ گئے. کیا گھنٹے کی جنگ ہوئی؟ 6 گھنٹے. 6 گھنٹے کی جنگ حسین نے کربلا میں آ کے لڑی. نتیجہ کیا نکلا؟ حسین کا سر نو سینہ پہ آ گیا. یزید کے ہاں فتح کے نقارے بج گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. اچھا یزید نے تو کہا ہی تھا ہم جیت گئے. اس دور میں ذاکر نائک بھی یہ کہہ رہا تھا یزید جیت گیا، یزید جیت گیا، یزید جیت گیا. کسی نے اسے جواب دیا کہ کون جیتا؟ نہیں جیا، کیونکہ سب مطمئن ہے، اپنی جگہ سب مطمئن ہے. تو کہتا رہے کہ یزید جیتا، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑا. مگر اگر یزید جیتا ہے تو پھر جمعہ بدھ کو کرا. کہاں بیٹھے ہیں؟ ذرا جاگیے بھائی، ذرا جاگیے بھائی. اگر یزید جیتا ہے تو جمعہ بدھ کو کرا. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر یاد رکھ جب تک جمعہ جمعے کو ہوتا رہے گا حسین کی جیت کا اعلان ہوتا رہے گا. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. سچ بتائیے بھائی، اگر یزید جیتا ہے جمعہ بدھ کو پڑھوا، کسی کے بام میں دمو پڑھوا دے جمعہ. اچھا جمعہ بدھ کو نہ پڑھوا، شام کو 6 بجے پڑھوا. کوئی مولوی صاحب کہتے میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، شام کو پڑھاؤں گا. کون کہے کہ کیسے پڑھائے گا؟ شریعت آپ کے ابا کی ہے.
شریعت آپ کے ابا کی ہے. یہ جرت کس نے دی؟ یہ حریت کس نے دی؟ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یزید جیت گیا جی، حسین تو قتل ہو گیا، اثر کیا ہوا؟ میں بتاؤں گا اثر کیا ہوا. دیکھیے نبی گئے 11 ہجری میں، 61 ہجری تک یہ سب ہو گیا جو کچھ میں نے گنایا. 50 سال کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا. حج خاموش ہو گیا، شراب جائز ہو گئی، گھروں کے نقشے بدل دیے گئے، مرد سونا پہننے لگے، انسان درندے کی کھال پہ بیٹھ گیا، جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا، علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو منبر پہ بٹھا دیا گیا، مسجد میں بیٹھ کے شراب. یہ سب 50 سال کے اندر ہو گیا. 50 سے یعنی 61 سے 11 سے 61 یعنی 50 سال میں سب ہو گیا. 61 میں حسین نے کربلا بنا دی. ہم بیٹھے ہیں 1444 ہجری میں، یعنی کربلا سے 1385 سال کا فاصلہ ہے ہمارا. کتنا؟ 1385 سال کا. حسین نے کیا کیا؟ حسین جیتے کہ ہارے؟ ہم بتائیں گے کون جیتا کون ہارا. سن، 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے مسجد میں بیٹھ کے شراب پی. کیا کربلا کے 1385 سال کے بعد کسی کے باپ میں دم ہے جو مسجد کے سامنے شراب کا ٹھیکہ کھلوا دے؟ بیٹھے ہیں بھائی، بتائیے کھلوا دے گا؟ اب تو حالات یہ، لوگ اسکول کے سامنے نہیں کھلنے دیتے، کالج کے سامنے نہیں کھلنے دیتے، مندر کے سامنے نہیں کھلنے دیتے. یہ حریت کس نے دی؟ یہ غیرت کس نے جگائی؟ تم تو مسلمانوں کو نہیں بتا پا رہے تھے کہ شراب عیب ہے، حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ شراب عیب ہے. بولیے بولیے بھائی، آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ ہم بتائیں گے کیا ہوا. 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی، سن لیجئے گا، کہ اس نے جمعہ بدھ کو پڑھوا دیا. کیا کربلا کے 1385 سال کے بعد کسی میں دم ہے جو جمعے کے دن 6:30 بجے پڑھوا دے؟ 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی. کرائی کہ نہیں کرائی؟ کیا کربلا کے 1385 سال کے بعد کسی کے بام میں دم ہے جو حسین کی لبیک بند کرا دے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ. جبکہ سنیے، اللہ کی لبیک ہے محدود، حسین کی لبیک ہے لامحدود. اللہ کی لبیک خالی ہے کعبے میں، مسجد نبوی میں کوئی نہیں کہتا اللہم لبیک ہے، بیت المقدس میں کوئی نہیں کہتا اللہم لبیک، آپ کے شہر کی جامع مسجد میں کوئی نہیں کہتا اللہم لبیک. مگر حسین کی لبیک کتنی لامحدود ہے. مجلس میں حسین کی لبیک، محفل میں حسین کی لبیک، خوشی میں حسین کی لبیک، غم میں حسین کی لبیک، بچپن میں حسین کی لبیک، جوانی میں حسین کی لبیک، بڑھاپے میں حسین کی لبیک، رزم میں حسین کی لبیک، بزم میں حسین کی لبیک، خلوت میں حسین کی لبیک، جلوت میں حسین کی لبیک. اور اس لبیک یا حسین پہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا بکھر کے نہیں مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کسی کے باغ میں دم ہے جو بند کرا دے حسین کی لبیک؟ دم ہو تو رکوا دیجئے. مولانا حسین نے کربلا میں یزید کو بے نقاب نہیں کیا، آج تک کے یزید کو بے نقاب کر دیا. حسین نے بتایا کہ جو علماء کے لباس کی توہین کرے نا، اور علماء کی، وہ یزید ہے. کسی بھی دور میں ہو، کسی بھی قبیلے میں ہو، کسی بھی محلے میں ہو، کسی بھی گلی میں ہو، اب اپنی بغل میں جھانک کے دیکھنا کوئی یزید صفت کا تو نہیں بیٹھا. عجیب ہے، لازم ہے، اس لیے کہ اس لباس کی توہین سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ یزید نے کی. اور آج جو کر رہے ہیں وہ یزید کے پیروکار ہیں. آپ کو بڑا برا لگ رہا ہوگا کہ یزید کے پیروکار ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں، منبر سے کہہ رہا ہوں، دم ہو تو روک لیجئے، میرے پاس جواز ہے. امام نے کیا کہا تھا جب اس نے کہا کہ بیعت کر لو؟ امام نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین کا یہ کہنا کہ مجھ جیسا
تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ میں آخری حسین نہیں, تو آخری یزید نہیں. میرے بعد بہت سارے حسین اور تیرے بعد بہت سارے یزید ہیں. اب آپ سنیے, ہمارا مسلمانوں سے سوال یہ ہے, آپ خود بتائیے, ایک سوال کرنے کا مجھے حق ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو پوری تاریخ اسلام سنا دی, مگر ایک سوال کرنے کا مجھے حق ہے. وہ سوال یہ ہے کہ میں مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے سوال کرنا چاہتا ہوں, بس مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اسلام کس سے لیا؟ بولیے, آپ نے اسلام کس سے لیا؟ پہلے تو کوئی بتانے کو تیار نہیں کہ ہم نے اسلام کس سے لیا. پھر ایک صاحب پکڑے گئے, انہوں نے کہا بتاؤ کس نے لیا؟ کہنے لگا امام ابو حنیفہ سے. میں نے کہا اچھا. دوسرے کو پکڑا آپ نے, کہنے لگا امام مالک سے. میں نے کہا تیسرے, کہنے لگا امام حنبل سے. میں نے کہا آپ نے, کہنے لگا امام شافعی سے. میں نے کہا واہ, ہر آدمی کو اپنا امام مبارک ہو, ہمیں امام پہ جھگڑا ہی نہیں کرنا. بھائی یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ کون نقلی امام کے ساتھ آیا ہے, کون اصلی امام کے ساتھ آیا ہے. اور بخشش اس کی نہیں ہوگی جس کے اعمال اچھے ہوں گے, بخشش اس کی ہوگی جس کا اچھا امام ہوگا. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ پھر سن لیجئے, بخشش اس کی نہیں ہوگی جس کے اعمال اچھے, بخشش اس کی ہوگی جس کا امام اچھا ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے, جو آئے تھے نا دریائے نیل میں نبی کا پیچھا کرتے ہوئے, ان میں سب برے نہیں تھے مگر ڈوب گئے کیونکہ امام برا تھا. اور جو نبی کے ساتھ نکلے ان سب کے اعمال اچھے نہیں تھے مگر نکل گئے کیونکہ امام اچھا تھا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد بات. میرا ایک سوال ہے, لبیک یا حسین, 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 محمد والے محمد. میرا ایک سوال ہے, ایک سوال عالم اسلام سے بس, کہ آپ ہمیں یہ بتائیے آپ نے اسلام کس سے لیا؟ اب جواب دے رہے ہیں ہم نے امام مالک سے لیا, امام حنبل سے لیا, امام فلاں سے لیا. بھیا سب نے لیا, سب کو مبارک. علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے, ان چاروں اماموں میں سے کوئی بھی کربلا میں تھا ہی نہیں. سارے کربلا کے 150 سال کے بعد پیدا ہوئے, 150-200 سال. بھائی کربلا میں ان میں سے کوئی تھا ہی نہیں, سب 150-200 سال کے بعد پیدا ہوئے. کربلا میں تو خالی 2 اسلام تھے, ایک حسین والا ایک یزید والا. آپ یہ بتائیے کہ کس سے لیا؟ کہاں بیٹھے آپ؟ بھائی ہمیں یہ بتائیے آپ نے کس سے لیا؟ اب کوئی مائے کا لال ڈھونڈ کے لا پوری دنیا میں سے جو سینے پہ ہاتھ مار کے گئے میں نے تو یزید سے اسلام لیا, پھر میں جانوں اور وہ. اگر ایک نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے یزید سے لیا, ہم گریبان پکڑ کے کہیں گے پھر جمعہ پڑھ بدھ کو, پی مسجد میں بیٹھ کے شراب. اب کوئی نہیں کہتا, اب سب کہتے ہیں ہم کیوں لیتے ہیں یزید سے اسلام؟ ہم نے تو سیدنا حسین سے اسلام لیا. جب سب نے سیدنا حسین سے اسلام لیا ہے تو موت آتی ہے عاشور کے جلوس میں آتے ہوئے, دم نکل رہا ہے محرم میں آتے ہوئے. جب سب نے سیدنا, وہ دیکھیں ہم آ نہیں سکتے, کیوں نہیں آ سکتے؟ کہنے کہ ہم ماتم نہیں کر سکتے. تو تمہیں ماتم کرنے بلا کون رہا ہے؟ بھائی جوانوں پوری توجہ, تمہیں ماتم کرنے بلا کون رہا ہے؟ اس لیے کہ شیعت کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی حسین پہ ماتم کرنے کے لیے کرائے پہ نہیں بلایا. صلوات پڑھے پر محمد وال. بولیے, بلایا آپ نے. ہم کم ہوئے تو ہم نے ماتم کیا, ہم زیادہ ہوئے تو ہم نے ماتم کیا. ہم نے کرائے پہ بلائے نہیں. اور سنو, دنیا میں سب گھٹ رہے ہیں, بس ہم ہی بڑھ رہے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ دنیا میں سب گھٹ رہے ہیں, اکیلے ہم ہی ہیں جو بڑھ رہے ہیں. اور سنو, جتنا تم ہمیں مار رہے ہو اتنا ہم بڑھ رہے ہیں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا ہمیں مار کیوں رہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں, آپ کا کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہوگا. میں نے کہا ہمارا تو کچھ ہی نہیں, مار کیوں رہے؟ تو اس نے بڑی تحقیق کر کے کہنے لگا جی یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے, تمہارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں, ان کا ڈائریکٹ جھگڑا حسین سے, اور آپ لوگوں کی وجہ سے حسین زندہ ہے. میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگا آپ ازاداری کرتے ہیں تو حسین کا ذکر ہوتا ہے. میں نے کہا ہوش میں آ,
ہماری وجہ سے حسین نہیں ہے، حسین کی وجہ سے ہم ہیں۔ ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری تھی، ہم نہیں ہوں گے۔ کیا لگا وہ تو انہوں نے پلان کیا بنایا، انہوں نے کہا یہ شیعوں کو مارو، یہ ختم ہوں گے تو عزاداری ختم ہوگی، یہ ختم ہوں گے تو عزاداری ختم ہوگی۔ یہ ان کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی چنئی والوں کہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مریں گے تو کم ہوں گے، انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ جب ایک شیعہ مرتا ہے تو 5 مجلسوں کو جنم دے کے جاتا ہے۔ اب پتا چلا ہماری قبر کے ادھر بھی حسین ہے، ہماری قبر کے ادھر بھی حسین ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ میں بتائیے جب شیعہ مرتا ہے مجلسیں نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں بڑھتی ہیں؟ سویم کی مجلس، 10ویں کی مجلس، 20ویں کی مجلس، 40ویں کی مجلس، برسی کی مجلس، کم سے کم 5 مجلس ہے۔ تم ہمیں مار رہے ہو، یہ ختم ہو جائیں، یہ مٹ جائیں، یہ گھٹ جائیں، گھٹے۔ جب پوری دنیا میں شیعوں کو مارا جا رہا تھا نا، اس وقت حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، حسن نصر اللہ نے کہا تھا او ہمیں مارنے والوں یاد رکھو اگر ہم مارنے سے ختم ہونا ہوتے کربلائی میں ہو گئے ہوتے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ سسٹم میں خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اور صاحب پوری توجہ۔ یہ جملہ کوئی سمجھے نہ سمجھے، ہمارے علاقے والے سمجھ جائیں۔ ہاں، سسٹم میں پرابلم اس وقت پیدا ہوتی ہے جب غبارہ بیچنے والے کا بیٹا اپنے آپ کو پائلٹ سمجھنے لگے۔ یعنی کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ جب غبارہ بیچنے والے کا بیٹا خود کو پائلٹ سمجھنے لگے، جب تمبو لگانے والا خود کو دودھا سمجھنے لگے، تب پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہاں آ رہے ہیں؟ آپ کس کے مقابلے پہ آ رہے ہیں؟ آپ حسین کے مقابلے پہ آ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ سوچئے، ہم تو یہ مولانا مسئلہ ہے یزید کو پھر کون بتائے گا یزید؟ ہم تو خالی ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے who is حسین، who is حسین۔ اب who is حسین کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی سوال پیدا کریں who is یزید؟ اب یہ کون تھا؟ who is حسین تو دنیا کی سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کیا کہا؟ آپ حسین کو بتائیں، سب کی سمجھ میں آ گیا حسین بھائی۔ اور نا ہر سال ریکارڈ پہ ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے، اور سنیے حسین کا ریکارڈ صرف حسین ہی توڑ سکتے ہیں، دنیا میں دم نہیں ہے۔ اس سال جو نجف ایئرپورٹ سے رپورٹ آئی جانتے کیا تھی؟ اس میں یہ تھی کہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کیا پچھلے سال 40 پہ ایک دن میں 150 فلائٹیں اتر رہی تھی، اس سال کی تو انتہا ہو گئی۔ کیا 1 گھنٹے میں 32 اتر رہی ہیں، ایک دن میں 800 فلائٹیں اتر رہی ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ ایک دن میں 800 فلائٹیں کربلا کے آسمان سے زمین پہ اتر رہی ہیں، میں نے کہا مولا حسین تیرا کرم، اب زمین کربلا میں اور آسمان کربلا میں کوئی فرق نہیں ہے، زمین پر بھی عزادار ہیں، آسمانوں میں بھی عزادار ہیں، کوئی فرق نہیں۔ کتنا روکے گے حسین؟ ہم کتنا دباؤ گے حسین کو؟ یاد رکھو جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے چاہے سن لینا، جو روز گھٹ رہا ہے وہ یزید ہے، جو روز بڑھ رہا ہے وہ حسین، جو مٹتا جا رہا ہے وہ یزید ہے، جو چمکتا جا رہا ہے۔ تم جیک لگا کے اٹھا رہے ہو یزید، تم کرینے لگا کے اٹھا رہے ہو یزید کو۔ یاد رکھو دنیا میں کوئی کرین ایسی نہیں بنی جو یزید کو اٹھا دے، اس لیے کہ جسے حسین گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جسے حسین اٹھا دے اسے تو گرا نہیں سکتا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، جناب سلمان روز آ کے نا جناب زہرا کی ٹوہڑی پہ اپنی داڑھی ملتے تھے، منہ رکھے رکھتے تھے اسی دروازے پر ٹوہڑی پہ۔ کسی نے پوچھا سلمان روز آ کے زہرا کی ٹوہڑی پہ اپنا منہ رکھے رہتے ہو، منہ رگڑتے رہتے ہو؟ سلمان نے منہ اٹھا کے کہا کہ ڈوہڑی نہیں ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ کہنے لگے بس رہنے دو، اتنے آگے نہ بڑھو، یہ سدرۃ المنتہا نہیں یہ ڈوہڑی ہے۔ تو کہنے لگا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں جبرائیل رک جائے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ کہنے لگے بس اپنے اپنی معرفت کی بات ہے، جہاں جبرائیل رکے تم اسے سدرہ سمجھتے ہو، جہاں محمد رک جائے میں اسے سدرہ سمجھتا ہوں۔ حسین کو سمجھے گا، حسین کو جانے گا، ہمیں جانتے ہیں افسوس۔ سنیے مولانا، میں 2003 میں بھی مولانا تھا، 2004 میں بھی مولانا تھا، 2005 میں بھی مولانا تھا۔ یہاں چنئی مدراس تقریباً میں 12-13 سال پہلے آیا تھا، ٹھیک ہے، ہلکی ہلکی داڑھی، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ ہمارے ساتھ
ایران میں تھے جب میں آیا تھا، تب بھی مول صاحب یہی تھے، ٹھیک ہے نا. تو آیا تھا میں، اس وقت بھی مولانا تھا، آج بھی مولانا ہوں، اور زندگی کے انشاءاللہ آخری لمحے تک مولانا ہی رہوں گا. ایسا ہی ہے بھائی، یہی ہوگا، یہی ہونا چاہیے. 2001 میں بھی مولانا تھے، 2022 میں بھی ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے مولانا رہیں گے. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یزید 2001 میں رضی اللہ نہیں تھا. ہاں بس جتنا مجھے بولنا تھا میں نے بول لیا، اب آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، اس لیے کہ ہیرے جلا کے آلو کوئی نہیں ابالتا. ہاں بالکل. ہاں پھر سن لیجیے، یزید 2001 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2005 میں بھی رضی اللہ نہیں تھا، 2010 میں بھی رضی اللہ نہیں تھا، 2015 میں بھی رضی اللہ نہیں تھا، 2016 میں رضی اللہ نہیں تھا، 17 میں رضی اللہ نہیں تھا، 18 میں رضی. یہ ایسی کیا آفت آئی کہ 19 میں رضی اللہ بن گیا؟ یہ کیوں؟ سوچیے، سوچا آپ نے؟ پہلے مسلمان یزید پر کھلے عام لعنت کرتے ہیں، لعنت بھیجیے اس پہ. اب وہ خوابوں میں نظر آ رہا ہے، خیالوں میں نظر آ رہا ہے، تصویروں میں نظر آ رہا ہے، چہروں میں نظر آ رہا ہے، وہ انہیں پاک نظر آ رہا ہے، وہ صاف نظر آ رہا ہے. کیوں ہوا یہ جانتے؟ جملہ کہہ رہا ہوں، تقریر سے بڑا، صدی سے بڑا، وقت سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. سنو، حسین نے جو حملہ کربلا میں کیا تھا نا، ذوالفقار تو جب چلی تھی، لاشیں اب گر رہی ہیں. یعنی کہاں بیٹھا ہے مدراس؟ زندہ باد حسینی ہو، زندہ باد، یہی چاہ رہا ہے. حسین نے جو حملہ جب کیا تھا، تلوار جب چلی تھی، لاشیں اب گر رہی. یہ جنازے اب اٹھا رہے ہیں، یہ جنازہ ہی تو ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے. 2019 میں یہ جنازہ ہی تو ہے جو یہ اٹھا کے لائے. ہوا کیا جانتے ہیں؟ ہوا کیا؟ دیکھیے، حسین ہے امامت کی آخری فرد، 75 کی آخری فرد حسین. حسین سے پہلے 5 لوگ، رسول، علی، سیدہ، حسن، اور آخر میں حسین. حسین نے ان چاروں کی زندگی کو باقاعدہ دیکھا. حسین نے دیکھا دنیا میں سب سے اونچا نانا میرا، نور اول، عقل اول، حسن اول، کرم اول، عشق اول، جمال اول، گنتی کا پہلا عدد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، صادق، امین، بشیر، نذیر، سراج منیر، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سب سے اونچا نانا میرا. اب آپ حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ حسین کو کیسے پتا ہے؟ بھیا جب لوگوں کو اپنے برے نانا یاد ہیں، آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، بھئی جب لوگوں کو اپنے برے نانا یاد ہیں، حسین کو اپنا اچھا نانا کیسے یاد نہیں رہے گا؟ اور قریب آ کے کہہ دوں رنوں کی زبان میں، جب لوگوں کو اپنے بدبودار نانا یاد ہیں تو حسین کو اپنا خوشبودار. اب یہ جملہ میں نے خطابت کے زوم میں نہیں کہا، خطابت کے جذبے میں نہیں کہا، حدیث قصہ کے دائرے میں کہا. میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حسین کا یہ کہنا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی خوشبودار نانا ہے تو کوئی بدبودار نانا بھی ہے. حسین نے دیکھا میرا نانا سب سے اونچا، میرے نانا کے برابر کسی کا نانا نہیں، بغیر اس کا کلمہ پڑھے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. حسین نے یہ بھی دیکھا کہ میرے نانا کو شہید کیا گیا مدینے میں، زہر دیا گیا مدینے میں، زہر دینے والا بھی مدینے میں، دلانے والی بھی مدینے میں، مگر قاتل کا نام کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ قاتل بھیڑ میں چھپ گیا، پتہ نہیں کہاں بیٹھے، قاتل بھیڑ میں چھپ گیا. اس کے بعد حسین نے اپنی ماں کی زندگی کو دیکھا، میری مادر گرامی، رسول کی کھلوتی بیٹی، سیدہ، زکیہ، بتول، عذرا، محدثہ، کیا کہنے سیدہ کا، سب سے بڑی ماں میری کائنات. مگر میری ماں کو مدینے میں شہید کیا گیا، دروازہ مدینے میں جلا، محسن مدینے میں شہید ہوئے، سیلی مدینے میں لگی، ظلم مدینے میں ہوا، پسلیاں مدینے میں ٹوٹی. مگر قاتل کا نام کتنوں کو پتا ہے؟ اس قوم کے علاوہ کسی کو معلوم ہے کہ سیدہ کے قاتل کون ہے؟ اور جنہیں پتا ہے وہ بھی مصلحتاً نہیں لیتے. تو حسین نے یہ دیکھا کہ نانا کے بعد اماں کے قاتل بھی شہر میں چھپ گئے. بھائی اماں کے قاتل بھی شہر میں چھپ گئے. اس کے بعد باری آئی بابا کی. حسین کا بابا کیا کہنا، دنیا میں حسین کے بابا سے اونچا کسی کا بابا ہے ہی نہیں. جو کعبے میں آیا، جو دستے رسالت پہ آیا، جس نے توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن سنایا. اور سنو، قرآن مولوی صاحب بھی سناتا ہے، قرآن علی نے بھی سنایا، مگر فرق ہے، مسلمان چھپا ہوا سناتا ہے، علی نے چھپا ہوا سنایا. سب سے اونچا نانا میرا شہید کہاں ہوا؟ علی شہید کہاں ہوئے؟ مسجد کوفہ میں.
کوفہ کون سا شہر؟ چھاونی، پوری دنیا کے لوگ وہاں پائے جاتے تھے، مگر علی کے قاتل کا نام کتنوں کو معلوم ہے؟ میری لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ تم نے رسول کا قاتل نہیں ڈھونڈا، فاطمہ کے قاتل نہیں ڈھونڈے، حسن کا نہیں ڈھونڈا، حسین کا نہیں ڈھونڈا، علی کا تو ڈھونڈ لو کم سے کم، اس لیے کہ سلسلہ خلافت میں اکیلا علی تو ہے جو شہید ہوا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ سلسلہ خلافت میں اکیلا علی تو ہے جو شہید ہوا ہے، اس کا مطلب یہ شہید ہونے والے اور ہیں، مگر نہیں۔ اس کے بعد بھیا حسن، کیا کہنا، دنیا کا سب سے بڑا بھائی حسین کا بھائی، کمال ہے حسین کا، جس کا بڑا بھائی حسن ہو اور چھوٹا بھائی عباس، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ زہر کس نے دیا؟ زہر دلوایا کس نے؟ پلاننگ کس نے کی؟ سازش کس نے کی؟ حسین نے کہا یہ بھی مدینہ، مگر بھائی کے قاتل بھی شہر میں چھپ گئے۔ اب حسین نے کہا آخری فرد میں ہوں، نانا کے قاتل شہر میں چھپے، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، بابا کے قاتل شہر میں چھپے، بھیا کے قاتل شہر میں چھپے۔ حسین نے کہا شہید تو ہمیں بھی ہونا ہے، مگر قاتل کو چھپنے نہیں دینا۔ پوری توجہ، پوری توجہ، جہاں تک میری بات پہنچے مجھے احساس دلائیے گا کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچ گئی۔ حسین نے کہا شہید تو ہمیں بھی ہونا ہے، مگر قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے۔ حسین نے کہا یزید شہر کے باہر آ جا۔ اب آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ یزید حسین کو گھیر کے لایا تھا، یزید حسین کو گھیر کے نہیں لایا، حسین یزید کو گھیر کے لائے تھے، یزید حسین کو گھیر کے لائے۔ آجا 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 آجا، یزید باہر آ گیا، جیسے خنجر چلا حسین نے یزید کا گریبان پکڑ لیا، نقاب الٹ دی، یزید رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ مسلمان کیسے چھپاتے؟ پہلے والوں کو چھپا لیا، مگر یہ آن دا اسپوٹ پکڑا گیا رنگے ہاتھوں۔ سب نے مل کے کہنا شروع کیا لعنت 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 لعنت۔ افسوس یہ ہے کہ جس پر کربلا سے لے کے 2018 تک لعنت ہو رہی تھی، وہ 2019 میں رضی اللہ کیوں بنا؟ جانتے ہو کیوں؟ پوری توجہ، اس لیے کیونکہ حسین نے قاتل تو اپنا پکڑا تھا، مگر جب نقاب الٹی نانا کے بھی پکڑے گئے، اماں کے بھی پکڑے گئے، بھائی کے بھی پکڑے گئے، بابا کے بھی پکڑے گئے۔ مگر جب نقاب الٹی سب کے پکڑے گئے۔ اب آپ کہیں گے سب کے کیسے پکڑے گئے؟ پکڑا تو اپنا تھا۔ وہ پکڑے ایسے گئے کیونکہ جیسے قتل ہونے والوں کا خاندان ایک تھا نا، آئے ہائے آئے بھائی تمہارے سننے پہ سلام ہے، جیسے قتل ہونے والوں کا خاندان ایک تھا ویسے ہی قتل کرنے والوں کا بھی۔ اب مسلمان کیا کرے؟ پھنس گیا، اس لیے کہ پہلے والوں کو تو ہم نے رضی اللہ بنا دیا تھا، یہ لاسٹ میں پکڑا گیا اور سب کو کھول دیا اس نے۔ تو دو صورتیں تھیں، یا انہیں پوسٹ سے ہٹایا جائے یا انہیں پوسٹ پہ بٹھایا جائے۔ کیا کریں گے آپ؟ یا تو 5-6 کو ہٹا دیا جائے، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، یا تو 5-6 کو ہٹا دیا جائے یا اسے بٹھا دیا جائے۔ انہیں ہٹانا آسان تھا یا اسے بٹھانا؟ انہیں ہٹانا آسان تھا کیونکہ وہ تو بیٹھے بیٹھے اکڑ گئے تھے، ہم نہیں ہٹیں گے، یہ پکڑا۔ اس نے کہا حضور یہ پکڑا گیا، اب سب پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ اگر ایک کی جعلی ڈگری پکڑی جاتی ہے نا تو پھر چیکنگ شہر کے سب ڈاکٹروں کی ہوتی ہے۔ ایک پکڑا ایک جائے، جعلی ڈاکٹر ایک پکڑا جائے، ڈگریاں سب کی چیک ہوں گی، تو تم بھی اپنی دکھاؤ، تم بھی اپنی دکھاؤ۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے پکڑا گیا سب کی چیکنگ ہوگی۔ کہا پھر؟ کہا دو صورتیں، یا تو انہیں ہٹائے جاؤ، اٹھ نہیں رہے، تو کہنے لگے اسے بٹھا دو۔ یہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم اسے رضی اللہ بنائیں گے شیعوں کے بڑا درد ہوگا، شیعہ بڑے پریشان ہوں گے، شیعہ جل جل کے مر جائیں گے۔ بھیا سنو، مرتے دونوں ہیں، مگر بس فرق ہے، کچھ علی پر مرتے ہیں، کچھ علی سے جل جل کے مرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد وال۔ دو صورتیں، کیا کریں؟ انہیں اتارا جائے، اسے بٹھایا جائے۔ تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ انہیں اتارنے سے بہتر یہ یزید کو بٹھا دیا جائے۔ یزید بیٹھ گئے، شوڑے ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا میں بھی رضی اللہ بنوں گا، اب دیکھتا ہوں کون مجھے ہٹائے گا۔ کون ہٹائے گا بھائی؟ تو وہیں بیٹھا دے، تجھے مبارک ہو، لیکن ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو علیہ السلام والے ہیں، بیٹھو۔ اب جس کی سمجھ میں نہیں آیا اس کو ہندی میں تھوڑی سمجھاؤں گا، اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے مجھ پہ، میں جتنی محنت کرنا تھی کر لی میں، آگے بھی تو میں سے پڑھنا، کوئی زندگی کی آخری تھوڑی پڑھ رہا ہوں، یا انرجی ڈرنک لے کے آیا ہوں، نہیں، میں سکون سے پڑھ رہا ہوں،
آپ تک اگر بات پہنچے مجھے احساس دلائیے کہ حسینی تک میری بات پہنچ رہی. انہوں نے کہا کیسے بٹھا دو, وہ بیٹھ گیا, وہ بن گیا رضی اللہ. اب بچے نے مجھ سے آ کے کہا مولانا یزید کیسا تھا؟ میں نے کہا بیٹے آ جا. میں نے ساری تاریخ اسلام کی کتابیں کھول دی, کہیں اس کی فوٹو نہیں ملی. انہوں نے کہا با مجھے بتائیے نا کیسا تھا. میں نے کہا بیٹے کتاب میں اس کی چہرہ نہیں ہے, فوٹو نہیں. تو کہنے لگا پہچانوں کیسے؟ میں نے کہا علامتیں لکھی ہیں. تو کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا اس میں لکھا ہے یزید شراب پیتا تھا, یزید جوا کھیلتا تھا, یزید گانے سنتا تھا, یزید ناچ دیکھتا تھا, یزید بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا, یزید شریعت کی توہین کرتا تھا, یزید اسلام کو پامال کرتا تھا, یزید قرآن کو. تم نے اسے رضی اللہ بنا دیا. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ تمہارے یہاں یہ رضی اللہ کا اسٹیٹس کیا ہے. ذرا بولیے. اب ہماری سمجھ میں آیا نا, پوری توجہ. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ تمہارے یہاں رضی اللہ ہوتا کیسا ہے. جو شراب پیے, جو جوا کھیلے, جو شریعت کو پامال کرے, جو قرآن کی توہین کرے, جو اسلام کی توہین کرے, جو ناچ دیکھے, جو گانا دیکھے, جو حرام کرے, وہ. ہم نے کہا اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو ہماری قوم میں لعنت اللہ ہوتا ہے وہ آپ کے یہاں رضی اللہ ہوتا ہے. ہو گئی مجلس, بس ہو گئی. کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا یزید کے معاملے میں. ہم گلی گلی میں مائک لگا کے بتائیں گے کہ یزید کون تھا. ہم یہ بتائیں گے کہ اس نے نواسہ رسول کو قتل کیا. ہم یہ بتائیں گے کہ اس نے شراب کو عام کیا. ہم یہ بتائیں گے کہ اس نے شریعت کو پامال کیا. تم بھی خام میں دیکھو اور بیان کرو گے یزید. دیکھتے ہیں کہ تمہارے خام میں دم ہے یا ہماری تعبیر میں دم ہے. یزید یزید اکیلے کو خام میں نظر آیا ہے تو چوڑا ہو رہا ہے. ذرا جا کے دیکھ اربعین میں کتنا مجمع کھڑا ہے. یہی تو پہچان ہے. کربلا کے بعد یزید کے نام پہ ٹولی جمع نہ ہو سکی, حسین نے اتنا بڑا مجمع جمع کر دیا. آج کی جو رپورٹ جانتا ہے 21 ملین لوگ پہنچے کربلا. 21 ملین. یہ حضرت عباس کے حرم کی رپورٹ ہے. 21 ملین. ابھی کیا ہے؟ ابھی تو ابتدائی عشق ہے. اگر پوری دنیا کے ہر چوراہے پہ تمہیں اربعین کا جلوس نظر نہ آئے, خط غلامی لکھ دیں گے. ابھی تو اربعین شروع ہوا ہے, ابھی تو آغاز ہوا ہے. ابھی دیکھنا سنو, جو اربعین کو وہاں جا رہے ہیں وہ تو جا ہی رہے ہیں. جو نہیں جائیں گے ہم اربعین یہیں بنا دیں گے. کل کے دن اپنے گھروں میں نہ رہنا, اپنے بستروں پہ نہ رہنا, اپنے آفسوں میں نہ رہنا, اس لیے کہ یہ اربعین زینب کا خواب ہے. یہ خواب زینب نے دیکھا تھا کہ بھائی تیرا اربعین دنیا میں ایسا ہوگا. جانتے ہو جملہ کہنا چاہتا ہوں, بھائی دنیا میں جو بھی مرتا ہے اس کا چہلم ایک بار ہوتا ہے نا, پھر ہر سال برسی ہوتی ہے. مگر حسین کا چہلم ہر سال ہوتا ہے. حسین کا چہلم ہر سال. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا وقت پہ ہو جائے اس کا ایک بار ہوتا ہے. جس کا 1 سال یا 1.5 سال کے بعد ہو. بلایا یزید نے سید سجاد کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا, اے سید سجاد, ہم نے تمہارے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. اب ہم نے تمہیں آزاد کر دیا, چاہے مدینے جاؤ چاہے کربلا چلے جاؤ. سید سجاد نے کوئی فیصلہ نہیں لیا. امام وقت ہونے کے باوجود فرمایا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر لوں. کیا کہنے زینب, عالمہ غیر معلمہ, شریکت الحسین. زینب اور حسین میں فرق جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. کربلا بنانا حسین کا کام تھا, کربلا بچانا زینب کا کام ہے. جو عراق تک کربلا رہ گئی وہ حسین کی کربلا ہے. جو گھر گھر پہنچ گئی وہ زینب. آئے پھوپھی اماں, یزید نے ہمیں بلایا ہے, کہہ رہا ہے کہ ہمیں آزاد کر دیا, چاہے مدینے رہو چاہے کربلا چلے.
یہ اماں کیا چاہتی ہیں آپ بتائیے، آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں. زمین پہ بیٹھی ہوئی زینب کھڑی ہے، کہتی ہے میرے لال اصول تو یہ ہے کہ باپ کے مرتے ہی بیٹے کو اس کا پرسہ دیا جاتا ہے، مگر میں وہ بدنصیب پھوپھی ہوں جو تیرے باپ کے مرنے کے 18 مہینے کے بعد پرسہ دے رہے. تمہارے ہاتھ نہیں بندھے، تم شب 40 میں بیٹھے ہو، تم آنکھ بند کر کے کان لگا کے سنو گے نا تو کسی بچی کے سسکنے کی آواز آ رہی ہے. آج کی رات رونے میں کوتاہی نہ کرنا. رونے میں کمی نہیں ہونا چاہیے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سجاد یزید سے کہہ دو کہ ہمیں ریحہ بعد میں کرنا، میرے سجاد کو ریحہ پہلے کر دے. ایک حداد بلایا گیا، ایک لوہار، اس سے کہا گیا کہ سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں، کمر کے لنگر اور گلے کے توق کو کاٹ دے. ایک کالی چادر بچھائی گئی، اس چادر پر سید سجاد کو بٹھایا. لوہار آیا، اس نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹ دی، اس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دی، اس نے کمر کا لنگر بھی کاٹ دیا، مگر جب گلے کے توق کی باری آئی نا بے ہوش ہو گیا. کسی نے کہا کاٹتا کیوں نہیں؟ کہتا کاٹوں کیسے؟ یہ توق جو پہنایا گیا تھا یہ خاردار تھا اور اس کے خار سجاد کی گردن میں پیوست ہو گئے. اب اگر میں توق کھینچ رہا ہوں، توق کے ساتھ سجاد کی گردن کی رگیں آ رہی ہیں. ہائے تمہارا غریب امام. اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. شب 40 میں رو رہے، دل بھر کے رو لینا. تمہارا گریہ مشہور ہے، تمہیں اللہ نے ایک نعمت دی ہے جسے آنسو کہا جاتا ہے. جانتے ہو سیدہ کی کل عمر 18 برس ہے. علماء بیٹھے ان سے پوچھنا، کل عمر سیدہ کی 18 برس ہے. 9 برس نبی کے گھر میں رہی، 9 برس علی کے گھر میں رہی. جب تک نبی کے گھر میں رہی نبی کو ایک تمنا رہی، فاطمہ کچھ مانگے، فاطمہ نے نہیں مانگا. جب علی کے گھر میں آ گئی تو علی کو ایک تمنا رہی، فاطمہ کچھ مانگے، فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا. جانتے ہو زدارو اپنی منزلت، جس نے نبی سے نہیں مانگا، علی سے نہیں مانگا، ہر مجلس میں فرش عزا پہ آ کے رومال پھیلا کے اے میرے لال کے عزادارو، رونے میں کوتاہی نہ ہو. مسائب میں جدت پیدا نہیں کی جا سکتی، بس مسائب بیان کیے جا سکتے ہیں، تصور شرط ہے. ہو گئے سجاد رہے پھوپھیاں ماں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اب تک بھائی کو دل بھر کر رو نہیں پائی، ایک مکان خالی کراؤ جس میں حسین کا ماتم کر سکوں. یزید کو بتایا گیا، اس نے ایک مکان خالی کرایا. شام کی عورتیں جمع ہو، حسین کی پہلی ذاکرہ زینب منبر پہ پہنچی. سچ بتاؤ جب ایک خطیب، ایک مولوی، ایک وائز، ایک ذاکر کتاب میں پڑھ کے یا سن کے مسائل پڑھتا ہے تم کتنے روتے ہو؟ اللہ جانے اس مجلس میں کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب اس زینب نے مسائل پڑھے ہوں گے کہ بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور زینب 70 قدم سے دیکھ رہی تھی. زینب نے مسائل پڑھے. اے شام کی بیویوں، تمہارے یزید نے میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا. اے شام کی بیویوں، میرے حسین کی کوئی خطا نہیں تھی. اے شام کی بیویوں، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرا اصغر بھی مارا گیا. اے شام کی بیویوں، میری ڈھارس عباس بھی مارا گیا. ہو گئی مجلس. مجلس کے بعد تبرک بڑھتا ہے. جانتے ہو حسین کی پہلی مجلس میں تبرک میں کیا آیا؟ شہداء کے ساتھ. ہم نے جانے کیسے شہداء کے سر، پہلا سر غازی عباس کا آیا. بیبیوں نے دیکھا کوہرام مچ گیا. اے غازی تیرے بعد چادریں چھین لی گئی. اے غازی تیرے بعد تماچے لگائے. اے غازی تیرے بعد دیار بدیار پھرایا گیا. اے غازی تیرے بعد ہم پر وہ ظلم ہوئے جو ہم نے تصور میں بھی سوچے نہیں. لو غازی کا سر آ گیا.
اس کے بعد حر کا سر، جون کا سر، حبیب کا سر، حر کے غلام کا سر، اس کے حر کے بھائی کا سر آتے رہے. انہی سروں میں ایک سر آیا. جانتو کس کا سر؟ ہم شکل پیغمبر کا سر. شام کی عورت نے اسے دیکھا اور دیکھ کے کہا بیبیو میں یہ سر دیکھ کے ایک دعا کرنا چاہتی ہوں، تم آمین کہہ دینا. بیبیوں نے کہا کر دو دعا. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار بس اتنی سی دعا ہے کہ اس 14ویں کے چاند کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. وہ سنا لیلا نے چیخ ماری، مار کے کہا بی بی ایسا نہ کہے. اکبر ایڑیاں رگڑتا رہا، میں دیکھتی رہا. آئے اور محمد کا سر آیا. اب تک جتنے سر آئے انہیں لینے کے لیے کوئی نہ کوئی پڑھ گیا، مگر جب اونا محمد کا سر آیا تو کوئی نہیں پڑھا. شام کی بی بی نے اٹھ کے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو زینب نے ایک جملہ کہا نہیں ماں تو زندہ ہے، مگر یہ بتا میں حسین کو روں یا اپنے بچوں کو روں؟ سن لیا تم نے؟ سر آتے رہے. انہی سروں میں ایک چھوٹا سا سر آیا. 6 مہینے کے بچے کا سر آیا. اس سر کو دیکھ کے رباب نے ایک جملہ کہا اور بے ہوش ہو گئی. وہ جملہ سن لو اور ماتم کر لینا. رباب نے علی اصغر کا سر دیکھ کے آغوش میں لے کے بس ایک جملہ کہا، کہتی ہے میرے لال اصغر یہ بتا کیا تجھے تیر مارنے والا صاحب اولاد نہ تھا؟ اے میرے بچے کیا تجھے تیر مارنے والا صاحب اولاد نہ تھا؟ پھر اس کے بعد حسین کا سر آ گیا. بیبیوں کو رام بج گیا. لو زیزو سر آ چکے. اس کے بعد وہ تبرکات آئے جو شام غریبہ لوٹے گئے تھے. جانتو کیا؟ ایک گٹھڑی آئی جس میں اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھیں جو رباب کے کلیجے سے لگی ہو. وہ گٹھڑی آئی تو رباب نے کلیجے سے لگا لی. میرا دل چاہتا ہے کہ ان تبرکات میں 2 چھوٹے چھوٹے بندے بھی آئے ہوں گے. سمجھ گئے ہو نا؟ ماتم کرتے رہو. آج کی رات چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی رات یہ سوچ کے رو کہ کس کس کا 40واں ہے. آج تک کسی کا 40واں کرتے ہو تو ایک آدمی کا 40واں ہوتا ہے نا. کل جانتے ہو کس کا 40واں ہے؟ کل عباس کا 40واں ہے، کل حسین کا 40واں ہے، کل اکبر کا 40واں ہے، کل اونا محمد کا 40واں ہے. اس کے بعد آخر میں ایک دشت آیا. دشت میں چادریں تھیں جو شام غریبہ چھینی گئی تھی. اور جانتے ہو جب چادریں چھینی گئی تھی ہر چادر کے کونے پر نام لکھ دیا گیا تھا. فلاں قیدن کی چادر، فلاں کی چادر. زینب دشت کے قریب بیٹھی، نام پڑھا. اما فضہ یہ تمہاری چادر، ام کلثوم یہ تمہاری چادر، رباب یہ تمہاری چادر، لیلا یہ تمہاری چادر، ام فروا یہ تمہاری چادر. ایک چادر پہ لکھا تھا زینب. زینب نے وہ چادر اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی. اس کے بعد زینب نے 1 سال کے بعد تمام بیبیوں کو چادر میں دیکھا. دل مطمئن ہو گیا ہے میرے اللہ ہمارا پردہ واپس آ گیا، ہماری چادر واپس آ گئی. جو ماتم کرنا چاہتا ہے میری طرف دیکھے. تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے زینب بیبیوں کو دیکھ رہی تھی اور بیبیاں تشت کی طرف دیکھ رہی تھی. اب جو زینب نے تشت کی طرف دیکھا تو تشت میں اب بھی ایک چادر باقی تھی. زینب نے کہا پروردگار سب بیبیوں نے تو چادر اوڑھ لی، یہ کس کی چادر ہے؟ اب جو چادر اٹھا کے نام پڑا، چادر کے کونے میں لکھا تھا سکینہ. زینب نے چادر لی، قید خانے میں آئی. اے میری بچے چادر اوڑھ لے، اے میری لاڈلی آ جا سکتے. سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے میرے اللہ. جو واسطہ محمد کا حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے میرے اللہ جو 1 بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے.
آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار۔ میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے نا انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے۔ انہیں اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ اس بچی کا جس کی عمر 3.5 برس تھی، مگر کہتے ہیں کہ سلام ہو اس بچی پر جو اپنے باپ کی شہادت کے بعد اپنے باپ سے 2 بار ملی، مگر دونوں بار ملاقات ادھوری رہ گئی۔ ایک بار شام غریبہ میں ملی، ایک بار زندان میں ملی، مگر دونوں بار ملاقات ادھوری رہ گئی۔ وہ ادھوری کیسے رہی؟ جب شام غریبہ ملی تھی سکینہ تو تن تھا سر نہ تھا، اور جب زندان میں ملی سر تھا تن نہ تھا۔ اے میرے اللہ تجھے اس بچی کا واسطہ ان کی حاجات کو پورا فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ سروں پر برقرار فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، علماء حق کا سایہ سروں پر برقرار فرما، نظام مرضیت کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، 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 عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے۔ میرے اللہ اس مجلس کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں سرکار کے امان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔